الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل قدر معزز حفاظ اور علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سنائی گئی۔ اس آیت مبارکہ کو میں نے بالارادہ نہیں، بلا ارادہ ایسے ہی میں نے قرآن کھولا۔ ایک اور مسجد میں جب ہم پہلے دن یہاں پر آئے تھے تو وہاں پر بھی یہی موضوع نکلا تھا۔ برسوں ہو گئے ہیں۔ آج اس فقیر کا معمول ہے کہ میں اپنی نصیحت کرنے کے بجائے یا اپنا بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جی، آپ ان سے جو کہنا چاہتے ہیں وہ آیت مبارکہ نکال دیجیے۔ اس کے بعد قرآن پاک کھولتا ہوں، جس آیت مبارکہ پر نظر پڑتی ہے اس کا جو موضوع یا جو خلاصہ مجھے یاد ہوتا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ پورا سنا سکتا ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ یا کچھ مفہوم، کچھ نصیحتیں چھوٹ بھی جاتی ہیں جو میرے ذہن سے ذہول ہو گئی ہوں۔ بہرحال دعا کیا میں اللہ تعالیٰ سے، دوبارہ ایک اور مسجد میں وہ آیت مبارکہ نکل کر کے سامنے آ گئی ہے، تو جو حضرات اس مسجد میں بھی سنے ہیں وہ لوگ پریشان نہ ہوں، ان کے لیے آموختہ ہے۔ اور قرآن کہتے ہی اس کتاب کو ہیں جس کو بار بار پڑھا جائے، جس کو، اور واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنے بار پڑھو کوئی تھکان نہیں۔ قرآن پاک واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنے بار پڑھیں گے اس میں کوئی تھکان نہیں، کوئی بیزارگی نہیں۔ قرآن پاک واحد اللہ کا وہ کلام ہے، دنیا کی ہر کتاب سے آدمی بیزار آ سکتا ہے، دنیا کی ہر کتاب سے آدمی بولو بیزار آ سکتا ہے۔ اتنے برسوں سے آپ قرآن سن رہے ہیں، کبھی بیزار آئے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا، یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ اچھا، صرف آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھے تو ترجمہ سمجھے تو شاید ہم لوگ بیزار آ جاتے ہوں گے، چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم لوگ بیزار نہیں آ رہی، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے بیزار نہیں آ رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں اگر آپ، تو صرف آپ ہندوستان کے، پاکستان کے مسلمان نہیں ہیں، اور بھی جو ہے نا 82 کنٹریز ہیں جو آپ کے علاوہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ لوگ عربی اچھی طریقے سے جانتے ہیں،
اور وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، برس ہا برس سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر بھی بیزارگی بولو نہیں ہے۔ 1400 سال میں قرآن سے بیزاری کسی نے نہیں کی، کیونکہ اس کے اندر ایک لطف ہے، ایک اعجاز ہے، ایک اللہ کے کلام کا نور ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ عجمیوں سے زیادہ اس کو بار بار پڑھنے میں عربیوں کو مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے لہجے سے واقف، قرآن کے انداز سے واقف، قرآن کے اسلوب اور طریقے سے واقف، اسی لیے ان کو پڑھنے میں مزید مزہ آتا ہے نا۔ جس جگہ کی بھاشا ہوتی ہے اس جگہ کی بھاشا میں بات کرا کوئی انسان تو فطری طور پر اٹریکشن فیل ہونا شروع ہو جاتا۔ بہرحال تو قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی میں لانا یہ زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ بنا لیجیے۔ آج قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچنے کی وجوہات میں سے، نوجوان نسلوں کے برباد ہونے کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو معمولی چیز سمجھا، بے حیثیت چیز سمجھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامو فوبز یا تعصب پسند تنظیمیں یا VHP یا دیگر اس قسم کے لوگ جو ارتداد کا شکار ہو کر، غیر مسلموں کی بھڑکاؤ بھاشنوں کا شکار ہو کر، یا کسی نظریات سے متفق ہو کر، یا مال ملیدے کی چکر میں ادھر جا کر قرآن پاک کی آیات پر اعتراض کرتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل سنتے ہوئے سر دھنتی ہے اور کہتی ہے ہاں مول صاحب اللہ غلط کیا بولے ہو، ہاں مول صاحب اللہ غلط کیا بولے ہو۔ کئی آیات کے میں نے الگ الگ مساجد میں کئی آیات کی نشاندہی میں نے پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر آیات جہاد اگر پڑھ لی جائیں تو الحمدللہ ہم لوگوں میں سے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر کوئی نظر نہیں آنے والا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں سوشل میڈیا کے مادھیم سے، نیشنل میڈیا کے مادھیم سے اور انٹرنیشنل میڈیا کے مادھیم سے ہمارے ذہنوں کو واش کیا جا چکا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جہاد کا مطلب ایکول ٹو آتنکواد اور دہشت گرد بول کر کے بتایا گیا ہے۔ اب وہ ہزاروں آیتیں، وہ سووں آیتیں جو قرآن مجید میں جہاد سے ریلیٹڈ ہیں، بولو بولے تو کوئی بولنے کو بھی تیار نہیں، سنو بولے تو کوئی سننے کو بھی تیار نہیں۔ اگر کوئی مول صاحب 1 سے 3 جمعوں میں بول دیا تو چوتھے جمعے میں اس کی خطابت غائب ہو جاتی، زیادہ بولے تو کچھ غائب کر ڈالتے۔ بعض جگہ پر کیا ہوتا، خالی خطابت غائب ہوتی، بعض جگہ بولو مول صاحب ہی غائب ہو جاتے، دکھتے بھی نہیں بیچارے۔ پھر ہم لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے نا، وہ بنفس نفیس علماء اکرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر ہر آیت کا مفصل ترجمہ اور اس کی تشریح، اس کا شان ورود، شان نزول، اس کا سیناریو، اس کے بیک گراؤنڈز، اور کن جو ہے نا حالتوں کے اندر ان آیات کو نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ نہ جاننے کی وجہ سے نوجوان بچے پریشان ہوتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر وسیم رضوی عرف تیاگی، نارائن سنگھ تیاگی، پتہ نہیں کیا کی نامہ رکھ لیتے رہتا بیچارہ۔ 26 آیتوں کے اوپر اس نے PIL داخل کی۔ کتنی آیتوں کے اوپر؟ قرآن کی 26 آیتوں کو اس نے کہا کہ یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جس سے مسلمان اہل مدارس اور دیندار طبقہ جو ہے دہشت گرد بن رہا ہے۔ یہ اس کا اپنا نظریہ ہے باقاعدہ۔ اس نے PIL بھی داخل کی، لیکن خدا کا واسطہ لے کر ایک قانون تو صحیح ڈھنگ کا پاس کرے لوگا، یا پھر ان کی طرف سے خالی بطور جو ہے نا آزمائش کی شاید یہ ہمارے سامنے لایا گیا تھا کہ دیکھیں گے مسلمانوں میں ابھی کتنی حرارت باقی ہے بول کے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے کم از کم اس وقت میں اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی PIL کے خلاف احتجاج درج کروایا، جس کے نتیجے میں اس کی PIL کو، اس کی درخواست کو مسترد کیا گیا، بلکہ نامعقول اور غیر سنجیدہ انسان اس کو قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 50,000 روپے ہماری حکومت نے، ہمارے ہندوستان کے قانون نے اس پر جرمانہ بھی عائد کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ لازمی بات ہے جب اس نے 26 آیتیں پیش کی ہوں گی تو قانون دانوں نے مسلمانوں کو یا ان کی کتابوں کو ریسرچ کیا ہوگا، تحقیق کی ہوگی۔ جب ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ اور اس کا سیناریو اور وار زون کی تحقیقات ان کے سامنے آئی ہوں گی تو اس وقت میں قانون دانوں نے سر پیٹ کر کے کہہ دیا ہوگا کہ یہ انتہائی غیر سنجیدہ آدمی ہے، بس اپنی سستی شہرت کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔
اچھا مول صاحب انہیں سستی شہرت کے لیے یہ کر رہا تھا، انہیں اپنی سستی شہرت کے لیے یہ کر رہا تھا، غیر سنجیدہ انسان تھا، آپ کے ہندوستان کے قانون نے اس کے اوپر ریجیکشن بھی ڈال دیا، پھر آپ اس کا ذکر کر کے اس کو اہمیت کیوں دلا رہے؟ سوال پیدا ہوتا، ارے بولو سوال پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو اتنا غیر اہم ہے کہ جس کو خود غیر مسلموں نے ریجیکشن میں ڈال دیا ہو، اس کا ذکر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کو سبب اور وسیلہ بنا کر کے جو مرتد ہو گئے ہیں اپنے مفاد کے لیے، غیر مسلموں سے چندہ خوری کے لیے، غیر مسلموں سے چندے کی وصولی کے لیے، ایک بہت بڑا طبقہ جو لاشعوری طور پر بے دین اور بد مذہب تھا اور ان کی زندگی میں اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، ان لوگوں نے ان آیات کو لے کر اپنا اپنا چینل بنایا، ان آیات کو لے کر بولو اپنا اپنا چینل بنایا، قریباً 84 کے قریب چینل ہیں، میں جتنی تحقیق کر سک رہا ہوں کر رہا ہوں، لیکن اب تک مجھے جو ملے، ہو سکتا ہے یہ کبھی کم بھی ہوئے ہوں گے کبھی زیادہ بھی، کیونکہ جتنی میری تحقیق میں آتے گئے میں نے اتنے بتائے ہیں۔ اب تک کی میری تحقیق کے مطابق 84 چینل ہو گئے ہیں ان لوگوں کے، کتنے؟ 84 چینل ان کے ہو گئے ہیں، ایک ایک چینل پر 4 لاکھ سے زیادہ لوگ وزٹ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 4 لاکھ میں سے اگر 10,000 مسلمان ہیں، باقی کے سب غیر ہیں سمجھ لو آپ، ایگزامپل کے طور پر، اس میں سے اگر 1,000 بندہ بھی بگڑ رہا ہے تو کم از کم ایک ایک چینل کے اوپر 1000 بندے کا بھی حساب پکڑیں تو 84,000 نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کے بارے میں کون غور کر رہا ہے؟ وہ 84,000 ہمارے محلے میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ فتنہ آف لائن کا نہیں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر کے آپ کے گھر میں آئے گا، بلکہ یہ فتنہ آن لائن کا ہے۔ یہ اس کے اندر بچے کمرے کی چٹخلی لگا کر، موبائل فون لے کر، اوڑھ کر کے دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہم کو بھٹکاؤ، آؤ اور ہم کو بھٹکاؤ۔ اب وہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، اسلام میں ان کو بگاڑ نہیں ملا تو الفاظ بگاڑ کر کے اسلام کی تشبیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوا کہ جب میں نے یہ باتیں کہیں تو نوجوان بچوں نے آ کر کے کہا حضرت آپ کا شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی کہ میں خود آپ کے بدر شریف کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ بہت سارے نوجوان بچوں نے آ کر کے کہا حضرت آپ کا شکریہ کہ آپ نے توجہ دلائی، مہربانی فرمائی، میں خود ایکس مسلمز کو سن رہا تھا۔ کئیوں بچے کہہ رہے ہیں ایکس مسلمز کو سن رہے ہیں، ایکس مسلم ساحل کے عنوان سے، ایکس مسلم ظفر کے عنوان سے ہزاروں چینلز ہیں، سووں چینلز ہیں، 20 چینلز ان کے موجود ہیں، اس پر نوجوان طبقہ جا کر کے سن رہا ہے اور بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اپنے ایمان اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہے۔ شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر کھوکھلے ہو جا رہے ہیں۔ اگر کوئی اور فتنہ آ کر کے ایک ٹچ کرے گا دروازہ اسلام کا، ایمان کا، دھڑام سے ان کے سینے کے اوپر گرے گا، اور یہی بچے ہمارے دشمن دین بن جائیں گے۔ اس سے پہلے شاید میں نے آپ لوگوں کے درمیان میں ایک واقعہ سنایا تھا 3 سال پہلے، وہ واقعہ مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے کہ ترکی کے جنگی واقعات اور ان کی ہسٹری میں نے آپ کو سنائی تھی۔ آپ لوگ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام دشمن طاقتیں بہت سوچ و بچار کے ساتھ دور دراز سے آ رہی ہیں۔ ترکی میں پہلے اسلامی حکومت تھی، 683 سال ان لوگوں نے حکومت کی۔ کتنے سال؟ کم و بیش، مجھے جو یادداشت کی بنیاد پر بول رہا ہوں، پتہ نہیں میں نے کب پڑھے تھے، لیکن مجھے جو یاد ہے تاریخ کے اعتبار سے وہ بات بتا رہا ہوں، 683 سال حکومت کی ان لوگوں نے، ترکیوں نے۔ کتنے سال؟ وہاں پر الیکشن کا قصہ ہی نہیں، ارے سمجھ رہے، 5 سال کے بعد ختم، 10 سال کے بعد ختم، 15 سال کے بعد ختم کا قصہ ہی نہیں، 600 ایئرس، بلکہ 83 ایئرس مور دین، اس سے بھی زیادہ شاید ہو سکتے ہیں، لیکن 683 ایئرس جو ہے انہوں نے حکومت کی مسلمانوں نے۔ اب آپ سوچو کہ اسلام کتنا مضبوط ہونا چاہیں گا وہاں پر، ارے بولو، نہیں بولتے آپ لوگ، اسلام کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ 683 سالہ حکومت مسلمانوں کی، اس کی مضبوطی کا تصور نہیں لا سکتے اپن۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہود و نصارہ کی سازشوں کے چلتے 4 بیچز کے اندر اسے فوج لانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے نوجوان مسجدوں کو تالے مارنے والے بن گئے۔ ترکی کی ہسٹری آپ اٹھا کے پڑھیے، آپ
وہاں پر فوج نہیں لائی گئی، گولہ باری نہیں کی گئی، مسلمانوں کے بچوں نے خود اسلام کی مخالفت کی، مدارس کو تالے مارے، مکاتب کو تالے مارے، مساجد کو تالے مارے، اور نعرہ لگایا کہ اسلام اور مذہب ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس میں علماء کے بچے بھی تھے، اس میں مشائخین کے بچے بھی تھے، اس میں عام مسلمانوں کے بچے بھی تھے، اس کے اندر دیندار طبقے کے بچے بھی تھے، اس کے اندر عام فہم لوگوں کے بچے بھی تھے، لیکن ایسی وبا پھیلا دی یہود و نصارہ کی سازشوں نے کہ دماغ خراب کر کے چھوڑ دیا مسلمانوں کا۔ ہسٹری اٹھا کے پڑھیے آپ، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ مسلمان بچوں نے مسجدوں کو تالے مارے۔ غلط فہمی میں نہ رہنا، ارے ہمارے بچے کب رہنا بھائی بے دین، ہمارے بچے بہت دیندار ہیں صاحب، کئی کو بتو جمعہ نماز کو جاتے ہیں، جمعہ نماز کو جاتے ہیں، اس کو دین سمجھے ہوئے اپن لوگ۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے کہ 683 سالہ جب حکومت ختم ہوئی اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ہمہ قسم کی سنگٹھنوں کی طرف سے دائرہ کسا جانے لگا، لیکن مسلمان خوابوں میں نہیں آ رہے تھے۔ مسلمان بولو، خوابوں میں نہیں آ رہے تھے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، وی ایچ پی نے، وشو ہند پریشد نے، شیو سینا نے اور آر ایس ایس نے مل کر ہر طبقے سے تین افراد کو چنا۔ کتنے افراد کو بولو؟ یہ میں ریسرچ رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کو، تحقیقی رپورٹ ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، باقاعدہ یہ ان کے آر ایس ایس کی ویب سائٹ پر یہ چیز ابھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ تھوڑا ڈیپ ریسرچ کرنا پڑتا، خالی اوپر سے دیکھے تو نہیں ملتا۔ تو ان کے وی ایچ پی کے، وشو ہند پریشد کے اور شیو سینا کے گروپوں میں سے تین افراد کو جو ریسرچ کرنے میں، تحقیق کرنے میں ماہر تھے، ان کو چنا گیا۔ ان کو چننے کے بعد ان کو باقاعدہ ایجنڈا دے کر کے بھیجا گیا کہ ترکی جاؤ، جا کر کے کچھ ماہ کچھ سال آپ کو لگے پرواہ نہیں، لیکن تحقیق کر کے آؤ کہ 683 سالہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑا کیسے گیا ہے۔ وہ لوگ 6 ماہ کی مدت وہاں رہے۔ کتنے ماہ؟ وی ایچ پی نے، وشو ہند پریشد نے اور شیو سینا نے، آر ایس ایس نے ان کا خرچہ اٹھایا، ان کو پروٹوکول دلایا، ان کی حفاظت کے دستے مقرر کیے، اور ان کے وہاں پر رہائش کے تمام اخراجات، پھر ان کی فیملیز کے یہاں پر کے تمام اخراجات کا خوب طریقے سے جو ہے نا خیال رکھا، بلکہ انعامی بانڈز رکھے ان کے اوپر کہ زندگی میں جب تم واپس آ جاؤ تو تم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، ان سنستھانوں سے تمہارے گھر کے لیے اخراجات بھیجے جاتے رہیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ آیت سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، وہاں لاؤں گا میں یہ آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں، قرآن پاک کا پڑھنا ہماری نوجوان نسل کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بنفس نفیس علماء اکرام کی نگرانی میں بیٹھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اور ایک آیت بھی اسکپ نہیں کرنے دینا۔ بعض آیتوں کو بچے نہیں سمجھیں گے بول کے علماء اکرام تھوڑا چھوڑ دے کے آگے پڑھ دیتے۔ مقصد آپ کو نہیں سمجھانا بول کے نہیں رہتا، بچے کہاں جو ہے نا پریشان ہوتے کہ پورا سمجھتے کہ نہیں کی بول کے تھوڑا اسکپ کر دیتے اس کو۔ آپ بولنا نہیں مصعب جو ہوتا ہوں تو ہم پورا قرآن سمجھنا چاہ رہے۔ ارے بولیں گے آپ لوگ؟ ہاں، اگر بولیں گے تو ہماری نجات ہے۔ نہیں، میں جو آپ کو اسٹوری سنا رہا ہوں نا، یہ خالی تخیلاتی اسٹوری نہیں ہے، یہ جو ہے نا ویل نون اور جو ہے نا باقاعدہ طریقے سے پری پلانڈ اسٹوری ہے جو ان لوگوں نے رچی ہے اور یہ کام کیا ہے ان لوگوں نے۔ یہ ٹیم وہاں پر گئی، 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ان لوگوں نے تحقیق اور ریسرچ کی، الگ الگ مقاصد کے ساتھ الگ الگ جگہوں پر جاتے رہے۔ کہیں پر ان کو چندہ دینا پڑا تو چندہ دیا، کہیں پر کسی کو اپنے ساتھ ملا لینا پڑا تو ملا لیا، کسی منافق کو اپنے ساتھ لینا پڑا تو لے لیا، سب کچھ کیا ان لوگوں نے، ہتھ کنڈے کیے، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی تو خواتین تک پیش کی۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر حرکت سے یہ لوگ گزر گئے۔ اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ سہ رکنی ایجنڈا لے کر کے آئے۔ بولو میرے ساتھ، نہیں سمجھ میں آؤں گا پھر بھی بولو، سہ رکنی ایجنڈا لے کر کے آئے۔ بولے تو 3 نکاتی فارمولا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں، کس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں سمجھ میں؟ اور کس کو نہیں سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں؟ تو 3 پوائنٹس لے کر کے آئے وہ لوگ وہاں سے۔ کتنے پوائنٹس؟ 3 پوائنٹس لے کر آئے کہ اگر ہم لوگ اس فارمولے کو، 3 فارمولے لے کر کے آئے، اگر ان فارمولوں کو ہم اپلائی کریں گے تو ہم مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کے دشمن پیدا کر سکتے ہیں۔
ریالٹی بیسس پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کے دشمن پیدا کر سکتے ہیں. پوری تحقیقی رپورٹ ہے, اور میں ایک بھی بات اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اگر میں اتنی ہمت سے بول رہا ہوں, وہ بھی آن کیمرہ بول رہا ہوں, تو آپ سوچئے کہ اگر میں غلط بات بولوں گا تو میرے اوپر کیسز ہو سکتے ہیں. اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر سچی سچی رپورٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں. حق بات سمجھنے کا جذبہ جس کو ہوگا اس کو بہت فائدہ ہوگا. نام لے کر جو بول رہا ہوں نا میں, یہ آسان نہیں ہے. تم لوگ نہیں آ رہے ہیں کیمرے میں میں ہوں, جان میری ہتھیلی میں ہے, اور میں دوں گا. میرے کو کوئی غم نہیں کہ سچا اسلام بتاتے ہوئے اگر میری جان چلی جائے, سچا قرآن بتاتے ہوئے اگر میری جان چلی جائے, خدا کی قسم مجھے کوئی غم نہیں اپنی زندگی کا. لیکن نوجوانوں, قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ پیارو. نہ لگانے کی وجہ سے جو جوتے ہم کھا رہے ہیں اس کا اندازہ بھی ہمارے نوجوانوں کو نہیں ہو رہا ہے. قرآن سے محرومی ہمارے ہلاکت کا سامان ہے پیارو. ایک آیت بھی اسکیپ کرے بغیر پڑھنا, ہر آیت کو اس کے سیناریوں کے ساتھ پڑھنا, اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھنا, اس کے شان نزول شان ورود کے ساتھ پڑھنا, علماء کی نگرانی میں پڑھنا. بات سمجھو. وہ لوگ وہاں سے آئے, اب سہ رکنی ایجنڈا بولے تو سمجھ میں آ گیا نا بات سب کو؟ ارے بولو. کیونکہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, نہ مجھے تقریر کرنا آتا ہے پیارو. میں ہمیشہ کہتا ہوں, اچھے سے سمجھ لو, میں جو ہے نا واعظ مقرر ناصح نہیں ہوں, نہ مجھے آتا ہے کرنا. میں جو ہے آپ کو کچھ ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو میرے دل میں ابال مار رہی ہیں, طوفان مچائی ہوئی ہیں, کہ یہ امت مسلمہ کی ہلاکت کا سامان نہ بن جائے. اگر میں آپ کو نہ بتاؤں نا, یقین جانیے مجھے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. درد تکلیف آپ کو سنا رہا ہوں پیارو. وقت آنے سے پہلے, وہ دن دور نہیں جب آپ لوگوں میں سے ہر شخص روئے گا کہ ایک دیوانہ تھا جو آ کر کے ہمیں حق بات کی طرف بلاتا تھا, قرآن کی طرف بلاتا تھا, اللہ کے کلام کی طرف دعوت دیتا تھا. مہربانی کرو نوجوانوں, میں تم سے کہتا ہوں, اپنے محلے کے علماء اکرام کے دامن پکڑ لو, ان کی ٹھوڑیوں کے ہاتھ لگا کے بولو, خدا کے واسطے ہم کو اللہ کا کلام پڑھا دیجیے. ہمارا محبوب ہمیں کلام بھیج کر 1400 سال ہو گیا, ہم جوان ہو کر کے برس ہا برس گزر گئے, بوڑھے ہونے آگے, ادھیڑ عمری میں آگے. کئی ایسے ہیں جن کے وقت کے ختم ہونے کے بھی جو ہے ساعات شروع ہو چکی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں آج تک بھی ہم بنفس نفیس قرآن پاک پڑھنے کو تیار نہیں. پھر کب جاگیں گے ہم؟ بہرحال دشمن تو اپنا کام کر رہا ہے, اس نے کام کر دیا. ان لوگ محنت کرے, مشقت کرے, وہاں سے ایک 3 رکنی فارمولا لے کر کے آ گئے. 3 پوائنٹس کا فارمولا بولو لے کر کے آ گئے. بیٹا تھوڑی دیر سن لو, بیٹا اسٹوری سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو, سنو اچھے سے. تھوڑا میرے بچوں کا قصور نہیں ہے, بچے ایسے کھیلیں گے, لیکن میری تکلیف یہ ہے کہ میں کمزور ہوں, بول نہیں پاتا ہوں جب گڑبڑ ہوتی. ایون میں فیان کی آواز تک نہیں سن سکتا. جو کل پرسوں میری مجلسوں میں بیٹھے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں فیانہ بھی بجھا دیتا ہوں پورے, کیونکہ میرے کو ذرا برابر بھی آواز جو ہے پوری طریقے سے اپنے کانسیپٹ سے ہٹا دیتی ہے. کیونکہ میں یہ مطلب یہ کہ تقریر کے طور پر نہیں کرتا ہوں میں, واللہ باللہ تعالیٰ مجھے آتا بھی نہیں کرنے. میں بتا رہا ہوں, بس اپنے دل کے دکھڑے آپ کے سامنے رونے آیا ہوں. اپنے دل کے دکھڑے ہیں جو امت مسلمہ کی فکر میں ہیں, بس وہ آپ کو سنانے آتا ہوں. دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے میرا. ہمارے انجینئر صاحب گواہ ہے, 3 سال میں الحمدللہ اپنی ذات کے لیے میں نے 1 روپیہ بھی پوچھا ہو, چوراہے پر کھڑا کر کے مجھے گولی مار دینا. کیا انجینئر صاحب غلط بول رہا ہوں کیا؟ میرا کوئی مطالبہ ہے کیا؟ میرا آپ سے مالی کوئی مطالبہ نہیں پیارو. ذاتی طور پر اپنی ذات کے لیے میں آپ سے کبھی نہیں مطالبہ کروں گا. اللہ مجھے اس دن موت دے دے جس وقت میں آپ سے اپنی ذات کے لیے پیسہ مانگوں. سن لو پیارو, دل کا دکھڑا ہے, رو رہا ہوں, سن لو. غیر اپنے باطل کے لیے جتنی محنت کر رہا ہے, ہم اپنے حق اللہ کے لیے اتنی محنت نہیں کر پا رہے. وہ لوگ مورتیوں کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں, پتھر کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے گوبر سے بنی ہوئی مورتیوں کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں, ہم اپنے اللہ کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہے. جبکہ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بنائی ہوئی چیز, کریشن کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتی, کریشن کبھی بھی کریٹر نہیں بن سکتی. لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے حق اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی اپنے بھائیوں کو سمجھانا ضروری نہیں سمجھا. غیر مسلم بھائی ترس رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے.
مگر مسلمان ہو تو کوئی راہ دکھائے نا. ہاں ہم لوگوں کا اپنا ایمان غیر محفوظ ہے, ہم غیروں کو اسلام کیا پیش کریں گے؟ ایک نوجوان بچہ, اس کے نسلوں میں بھی کئی لوگ الحمدللہ میرے ساتھ رہے, ابھی بھی میرے ساتھ ہے بچہ, وہ سریش نام ہے, اللہ کو پہچاننے کے لیے پھر رہا ہے, ابھی ہے میرے ساتھ. کہاں ہے سریش؟ ہے ابھی بتاؤں گا میں, بلا کے لا سریش. غیر بچوں کو شعور آ گیا. پیارو سننا میری بات, غیر مسلم بچوں کو اللہ کو پانے کی طلب اور تڑپ پیدا ہو گئی. میں اور آپ اللہ سے محروم ہو رہے ہیں, رسول اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے, رسول اللہ سے ہم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. حضور یہ کرے, ہم اپنی مرضی سے کریں گے صاحب, حضور کا کیا لینا دینا ہمارے سے؟ نعوذ باللہ. ہماری زندگی کی یہ حالتیں ہیں پیاروں. غیر بچوں کے اندر آپ, میں یہ تو جو آئے گا دیکھ لینا, لیکن پھر سن لو میری بات. یوٹیوب تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے نا, ارے بولو, دیکھتے ہوں گے نا. حضرت مولانا یوٹیوب صاحب دامت برکاتہم کے آج مریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, یعنی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. یوٹیوب صاحب دامت برکاتہم زندہ باد زندہ باد چل رہے ہیں, ہر جگہ ان کے مریدین ہیں. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بہت مریدین ہیں ان کے. اتنے مریدین ہیں کہ اچھے علماء کے اتنے مریدین نہیں ہیں, بڑے علماء کے اتنے مریدین نہیں ہیں جتنے یوٹیوب صاحب قبلہ کے. ارے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے پیاروں؟ کاش تم سمجھ جاتے. تو اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ مہاکمبھ کے بعد ہزاروں عورتیں, بچے, جوان, بوڑھے انٹرویو دے رہے ہیں. خدا کی پناہ یہ مذہب ہے تو ہم کو مذہب نہیں چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, انٹرویوز میں ہے, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں پیاروں. انٹرویو میں جو ہے اس کا میں بات آپ کو سنا رہا ہوں. میں قانون کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوں, لیکن انٹرویوز میں 20 نوجوانوں نے مہاکمبھ کے بعد کہا, غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں میں, مسلمانوں میں چند بدبخت ایسے ہیں, کیا مزہ تھا مو صاحب, کتنے لوگ آئے, کیا دماد, ہم ناچ لیتے, کتنا مزہ آ رہا تھا اپنے بچے. اور جن کے عقل و شعور ہے, جن کو واقعی اللہ نے فراست دی ہے, وہاں جا کر غیر مسلم بھائی واپس آنے کے بعد بولے توبہ 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 توبہ, یہ دین ہے, یہ ریلیجیس ہے تو نہیں ہونا صاحب. بیٹی کو لے جا کے ننگے کے سامنے کھڑا کر دے رہے, سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ننگا ہے. اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو عقل والا انسان لے جا سکتا کیا؟ بولو نا, نہیں لے جا سکتا. وہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا, لیکن اپنے لوگوں کہیں کو ہوش میں نہیں آ رہے, معلوم نہیں. اپنے نوجوان کیوں ہوش میں نہیں آ رہے معلوم نہیں. یا تو ہمارا قصور ہوگا کہ ہم آپ کو صحیح نہیں پہنچا رہے بات. یہ دیکھو, یہ سریش ہے, ہاں بیٹھو. کہاں گیا تھا بیٹے؟ اچھا فون بات کر لگتا کہ یہ میرا دوست ہے, اس کا نام سریش ہے, جانتے ہو؟ ہاں. کس کی تلاش میں نکلا ہوا ہے؟ اے بچے سریش, کس کی تلاش میں نکلا ہوا ہے؟ ایشور کی. بول با, سنو غیر کی زبان سے سنو. ایشور, نوجوان بچہ بالغ ہوا ہے ابھی ابھی, ایشور نراکار کی تلاش میں نکلا ہے. ففروا الی اللہ, قرآن کہہ رہا ہے آؤ اللہ کی طرف, آؤ ایشور نراکار کی طرف, آؤ اس برہمانڈ کے تنے تنہا خالق اور مالک کی طرف. لیکن میں اور آپ آنے کو تیار نہیں. یہ بچوں میں ہمارے سے زیادہ شعور آ گیا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگرچہ کہ میرے الفاظ کڑوے ہیں, لیکن ایک دن کے لیے برداشت کر لو. مٹھے گولیاں حضرت دیتے نا, ارے بولو, مفتی عبد الغنی صاحب کے مٹھے گولیاں کھائے نا آپ لوگ؟ الحمدللہ. تھوڑے کڑوے گولیاں بھی کھانا کبھی کبھی. ہاں, دوا تلخص لیکن فائدہ دروں بسیارس. جو دوا کڑوی ہوتی ہے اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے پیارو, جو دوا کڑوی ہوتی ہے اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ذرا ایک دن میرا ٹارچر آپ لوگ برداشت کر لیجئے. میں تو جاؤں گا, پھر زندگی ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں, پھر رمضان ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں, باہر نکلوں گا ایکسیڈنٹ ہوگا مر جاؤں گا, کس کے وقت کا کیا پتہ ہے. میں ہر بات اپنی آخری بات سمجھ کر سناتا ہوں. شاید پھر موقع نہ ملے, شاید حیات میری ساتھ نہ دے, شاید میں اپنی بات, اپنے دل کا دکھڑا آپ کو نہ سنا سکوں. اور میرے سامنے ایک بیٹھتا بھی ہے تو میرا انداز یہی ہوتا ہے. جو میرے ساتھ پرانے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں, ایک بھی بیٹھتا ہے میرے پاس, میری بات کرنے کا انداز یہی ہوتا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسجد بھر کے ہے کہ آدھی ہے, 5 ہے کہ 10 ہے, 100 ہے کہ 50 ہے, نہیں. درد سب کے لیے یکساں ہے. انگلی پر چوٹ لگتی ہے تو ہمارے برین کے جو سینسرز ہیں تکلیف ہر عضو بدن کی برابر دیتے ہیں.
صحیح ہے بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ ہمارے دماغ میں اللہ نے جو سینسرز رکھے ہیں، ہر ٹچ کو، ہر درد کو، ہر تکلیف کو فیل کرنے کا جو احساس اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کو دیا ہے، الگ الگ نہیں دیا کہ پیر پہ لگے تو درد کا الگ احساس ہو، سر پہ لگے تو درد ہے، انگلی پہ لگے تو بھی درد ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ٹیم یہاں سے باقاعدہ 9 افراد پر مشتمل ٹیم وہاں پر گئی۔ کتنے افراد پر؟ 9 افراد پر مشتمل ٹیم وہاں پر گئی۔ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے گزارا۔ تمام چیزیں میں نے سنا دی، وقت اس میں ضائع نہیں کرنا ہے۔ واپس آئے تو یہ لوگ جو ہے 3 نکاتی فارمولا، 3 پوائنٹس والا ایک فارمولا لے کر کے وہاں سے آئے۔ میں ہر لفظ کو الگ الگ انداز سے اس لیے بول رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجمع میں بیٹھا ہوا سب سے کمزور ذہن کا بھی کوئی ہے تو میں اس کے بھی ذہن میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، کہ کوئی بچہ اٹھ کر یہ نہ کہے کہ مول صاحب آپ جو بولے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ان لوگ آئے، واپس آنے کے بعد میں ان لوگوں نے 2017 کے بعد میں اس کے امپلیمنٹ شروع کر دیے، لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیے۔ وہ ایجنڈا کیا تھا، وہ 3 نکات کیا لے کر آئے تھے وہ لوگ وہاں سے؟ بتاؤں میں آپ لوگوں کے؟ نہیں بتاؤں؟ سب بولے تو بتاؤں گا۔ تو اس فارمولے کے اندر پہلا جو ایجنڈا لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو عصری تعلیمات کے اندر اس قدر ان کو روشنی، اس قدر ان کو گروتھ، اور اس قدر ان کو طاقت، اور اس قدر پاور ان کو دکھاؤ کہ اس کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں باقی نہ رہے۔ اسلامی تعلیمات کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے۔ ساتھ میں ایسے اسکولوں کا جال بچھاؤ کہ جس کے اندر ان کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوچ اور بچار کا موقع نہ ملے۔ یہ اسی ایجنڈے کا نقطہ ہے، اسی ایجنڈے میں، پہلے ایجنڈے میں شامل ہے یہ چیز۔ دوسرا نقطہ، دوسرا فارمولا جو لے کر آئے وہ لوگ، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، اچھے سے سننا، آپ کو میں چاہو تو اس کی ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں، اس کی تیاری پہلے سے چل رہی تھی۔ 2009 میں پی سبرامنیم سوامی کا بیان نیشنل میڈیا پر آیا ہے۔ چینل والا کہہ رہا ہے کہ تم جو باتیں کہہ رہے ہو یہ نیشنل میڈیا پر ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو بھرے ہوئے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، بس مسلمان ہی نہیں ورغلایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی مسلمان کسی طریقے سے بے چین ہو کر اپنی دفاع میں کھڑا ہوگا تو ہم نے تو کاٹنے کی سارے انتظامات کر لیے۔ بھگوانوں کے نام پہ ہم نے ہر گھر میں ترشول، بالے، ہر چیز پہنچا دی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیو سینا کے جو ہے بڑے ادھیکش، وشو ہند پریشد کے بڑے ادھیکش، اور جو ہے اس قسم کی جماعتوں کی تعصب پسند تنظیموں کے باقاعدہ یہ لوگ، پروین توگاڑیا نام کا ایک ہے، اس کا بیان آپ نکال کے دیکھیے کہ 58 لاکھ لوگوں کو خرید کر ہتھیار اس نے دیے ہیں، خود اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ اس نے اپنے جیب سے، اپنی سنستھا سے جن لوگوں کو دلایا ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، تو بغیر تحقیق نہیں کہہ رہا ہوں، سن لو پھر آپ۔ بے ضمیر، بے غیرت، بے شرم، ہر لقب ہمارے کو سہاتا، ایک بھی بات کی خبر نہیں ہے پر لوگوں کو۔ پی سبرامنیم سوامی نے نیشنل میڈیا پر کہا، حالانکہ اینکر اس کو ٹوک رہا ہے، مطلب اس کو اشارہ کر رہا کہ خاموش ہو جاؤ، آپ نیشنل میڈیا پر بول رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں جی میں ڈرتا ہوں، کیا کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، بولا صاف الفاظ میں اس کا اسٹیٹمنٹ۔ اور یہ جو میں اصل یہ بات سنانے کی وجہ یہ تھی، پی سبرامنیم سوامی کا بیان سنانے کی، کہ اس نے خود کہا کہ مسلمانوں کے اندر ہم نے ایسے چند چخپندے چھوڑے ہوئے ہیں جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے لیے استعمال کی جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو آپس میں، ان کے درمیان جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو فرض درجے کے بھی نہیں ہیں، ان مسائل میں مسلمانوں کو الجھا کر، ان مسائل میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے آپس میں اتنا لڑاؤ کہ ان کو غیر کی طرف نگاہ اٹھانے کی فرصت نہ ملے۔ دوسرا ایجنڈا وہ لے کر کے آئے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی۔ اور تیسرا فارمولا لے کر کے آئے، وہ فارمولا یہ ہے، ارے بولو توجہ سے سن رہے ہیں آپ لوگ، وہ فارمولا یہ ہے کہ ان کو اچھے سے سننا، میرے الفاظ نہیں ہیں پیارو، اچھے سے سننا، یہ وشو ہند پریشد کے الفاظ ہے، یہ شیو سینا کے الفاظ ہے، یہ RSS کے الفاظ ہے، ان کے ایجنڈے میں لکھے ہوئے حروف ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان کے حروف ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کے سینٹنس ہیں۔ میں صرف آپ کو پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو جاؤ، بے خبری کی موت نہ مارے جاؤ، غفلت کی نیند سو کر اپنے نسلوں کا ایمان نہ کھو دو۔
تیسرا پوائنٹ اچھے سے ذہن میں رکھنا، کہیں آپ یہ نہ سمجھو مل صاحب دل میں جو آ رہا بول دے رہا شاید بول کے، جاؤ جا کے ان کی ویب سائٹ پر چیک کر لو، نہ ملے تو جو سزا آپ دیں گے مجھے منظور ہے، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرا ایجنڈا سنو اچھے سے، علماء سے ان کو کاٹ دو، علماء سے ان کو کاٹ دو۔ علماء کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت والا بھاؤ پیدا کر دو تاکہ یہ ان کی سنگت میں نہ بیٹھیں، جو ان کو اسلامک فیڈنگ مل رہی ہے، جو روحانیت ان کی بیدار ہو رہی ہے، وہ یہ مساجد میں بیٹھنے والے علماء کی وجہ سے ہے۔ غیر مان گیا مسلمانوں کے اندر علماء کی محنت کو، لیکن ہمارا مسلمان طبقہ ہمارے علماء کی محنت کو ماننے کو تیار نہیں۔ خاص طور سے اجنبی عالم کو تو عزت دے لیتے تھوڑی بہت، پھر بھی کون سا کہ ایک مہمان ہے بول کے، لیکن چاہے میرے الفاظ آپ کو کتنے ہی برے لگیں پیارو، پسند نہ آؤ نا، دوبارہ مجھے بلانا نہیں آپ، لیکن بات حق کروں گا، بات حق کروں گا، چبے گی تب بھی حق بولوں گا۔ اگر آپ آنے والے مہمان عالم کا احترام کرتے ہیں اور اپنے محلے کے عالم کا احترام نہیں کرتے تو سمجھ لو آپ کے اندر نفاق کی علامت ہے، آپ دکھاوا چاہتے ہیں، اس کے سامنے اپنا نام چاہتے ہیں کہ میں گیا تھا فلاں نے بڑی عزت دی۔ یہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں پیارو۔ اگر قرآن کی عظمت کی وجہ سے آپ مہمان عالم دین کا احترام کرتے ہیں تو کیا آپ کے محلے کے عالم کے سینے میں بھگوت گیتا ہے، رامائن ہے؟ قرآن تو اس کے سینے میں بھی ہے نا، پھر اس کا احترام کیوں نہیں ضروری سمجھتے؟ اس کو اپنے سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ اس کے پاس بیٹھنے کو سعادت کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے محلے کے علماء کرام کا دامن مضبوطی سے پکڑو۔ مہمان عالم آئے گا چلا جائے گا، مستقل رہبری کرنے والے عالم کو بازو سے لگ لے کے جاتے رہتے، پلٹ کے کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں۔ غیر جان گیا ہے، جاہل جان گئے ہیں، ان پڑھ گوار جان گئے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو روح باقی ہے یہ ان کے علماء کی دین ہے، ان کے علماء کی مہربانیوں سے باقی ہے۔ یہ تو تم اور آپ اور میں خوش قسمت ہیں۔ حضرت کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں، حضرت آپ کی موجودگی میں تھوڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، پیارو سننا میری بات، میں اپنے دل کا درد آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، سمجھو پیارو، درد سمجھو۔ 24 گھنٹے آپ کے سامنے رہنے والا، آپ اس کے ساتھ کیسا بہیو رکھتے ہیں، کیسا اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، کیسا سلوک آپ کا۔ اتنے محلے میں لوگ تقریباً 500 گھر ہوتے ہیں، 1000 گھر ہوتے ہیں، اور مل صاحب کی تنخواہ وہی 10,000 وہی 15,000، پھرا کے مارے تو کسی کی 20,000 گئی تک تو گئی ہوں گی، میرے کو تو نہیں معلوم اب تک کوئی 20,000 والا ہے بول کے۔ حضرت کی پوچھنا بید بھی ہے لیکن اچھا نہیں، اب یہاں پرانے علماء میں سے انوچ ہے، ہاں اللہ کرے بڑھ جائے، آمین بولو رے بابا، کہاں دینا پڑتا کہ بول کے ٹینشن میں آ جا رہے۔ ہاں اپنے علماء کی خوب قدر کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اب سمجھو میری بات، کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ لوگ گئے، یہ 3 نکاتی فارمولا لے کر آئے۔ اب آنے کے بعد سننا میری بات غور سے، آنے کے بعد ان لوگوں نے سلیبس بدلنا شروع کر دیا۔ ارے بولو، شروع کیا کہ نہیں کیا؟ اگر غلط بول رہا ہوں تو جاؤ گوگل پر جا کر کے چیک کر لو آپ کتابیں، سلیبس کے اندر ماضی کی کتابوں میں جو ہسٹریز لکھی ہوئی ہیں وہ ہسٹریز کو مٹایا جا رہا ہے، ریئل بیسز ہسٹریز کو مٹایا جا رہا ہے، اوٹ پٹانگ ہسٹریز کو جوڑا جا رہا ہے۔ ساتھ میں ایک کام یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر آؤٹ آف سلیبس کوشچنز کو باقاعدہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے وہ۔ فار ایگزامپل 5ویں کلاس کے درختوں سے متعلق، اس کو کیا بولتے جی؟ نہیں اور بولو نا، نباتیات کے بارے میں، باٹمی، ہاں باٹمی کے انڈر لائن آپ کو یہ کوشچنس ملیں گے۔ باٹمی کا سیلیبس پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہندوستان میں کتنے ایسے درخت ہیں جو آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ سوال ہے، کوشچن بنا کے ڈالے باقاعدہ، یہ پوجا کا کانسیپٹ کہاں سے آیا اس کے اندر؟ غیر محسوس انداز میں ہمارے بچوں کے اندر سے دین نکال کر پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بھیج رہے گیا تو گیا۔ ایک واقعہ میں سنایا تھا ظہیر آباد کا، تو ہمارے نوجوان بچے اٹھ کر کے بولے مول صاحب یہ تو ہمارے اسکول میں بھی ہوتا ہو۔
सरस्वती की वंदना करे बगैर क्लास में परमिशन नहीं है कई स्कूलों में, और वहां पर 70 से 50% तबका मुसलमानों का है। किसके सामने रोना रो? बोलो बोलो, किसके सामने रोना रो? आपको शायद मेरे अल्फाज सख्त नजर आ रहे हैं, शायद मेरा लहजा आपको पसंद ना आ रहा हो, लेकिन प्यारो ये हकीकत है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अभी मैं आपके दरमियान में से नौजवान बच्चों को उठा करके खड़ा करके पूछ सकता हूं, वो नौजवान बच्चे खुद आपको बताएंगे कि बगैर डंडोत करे के, बगैर सरस्वती के सामने हाथ जोड़े के 20 स्कूल तुम्हारे बिदर में ऐसे हैं जिसके अंदर आप सरस्वती के सामने हाथ जोड़े बगैर क्लास में इंटर नहीं हो सकते आप। अच्छा लगो बुरा लगो, जो हकीकत है वो हकीकत है। फिक्र की कभी हमने अपने बच्चों की? सोचा कि इनका क्या होगा मुस्तकबिल में? अरे नस्लन बादा नस्लिन 683 साल से मुसलमान औलादें, आबा व अजदाद मुसलमान, 20 साल 100 साल जिन्होंने हुकूमत की, पूरे खानदानों के खानदान मुसलमान, लेकिन वहां पर सिर्फ एक अंग्रेज आकर के पूरे उनके नौजवान नस्ल को तबाही के दाने पर डाल दिया। खाली एक अंग्रेज आकर के। हम लोग तो घिरे हुए हैं पूरा चौतरफ से, ऑनलाइन के फितने अलग, ऑफलाइन के फितने अलग। किस किस महाज पर उलमा इकराम आपकी हिफाजत कर रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं। हम रो रहे रातों को उठ करके। खुदा का वास्ता समझ जाओ, हमारी सईदी यहां मौजूद है, हजरत साहब किबला सईद है। हजरत एक बार मैं उनके सामने दुखड़ा रोया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनको ऐसा जोश भर दिया कि 20 स्कूलों में जाकर नौजवानों को, भाई तुम जो पढ़ना है पढ़ो, साथ में थोड़ा दीन की बात भी समझो, ये काम पर उन्होंने लगे हुए हैं। जब दर्द मुंतकिल होता है सीनों में तो फिर वो काम बनकर बाहर आता है। बैठे वैसा उन्होंने, अगर उनको बिठाए तो मेरे से अच्छी तकरीर उन्होंने करते। वो उनकी खुद जो है ना इखलास है, उन लोगों की मोहब्बत है, उलमा इकराम की ज़र्रा नवाजी है। मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन प्यारो बात समझ लो, ये पूरे उलमा है, ये उलमा है, हज़रत आलिम दीन है। मेरे सामने बैठने की उनको कोई ज़रूरत नहीं। मेरे जैसे 26 उनकी नौकरी कर सकते हैं। हमारे रिजवान मौलाना है, बिलाल मौलाना है, सैयद मौलाना सैयद साहब है, 20 उलमा इकराम है, हमारे हाफ़िज़ साहब हैं। सो प्यारो बात समझो, हमारे हज़रत है, मौलाना के पीछे बैठे हुए आलिम दीन साहब है, ये उलमा है। ये मेरे जैसे खबीस इंसान की इनको ज़रूरत ही नहीं है। ये इनका इखलास है जो ये लोग यहाँ बैठे हैं। बहरहाल प्यारो एक बात समझो, अपने उलमा की कदर करो। खामियां खूबियां सबके अंदर होती हैं। बोलो खामियां खूबियां। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब फरिश्ते बन गए। अगर थोड़े दिन मैं यहाँ रहूं तो मेरे अंदर भी 1000 खामियां मिल जाएंगी आपको। क्योंकि मेरी खामियां नहीं मालूम है इसलिए आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। असल इंसान वो है जो आपको आपकी खूबियों के साथ, आपकी खामियों के साथ आपको एक्सेप्ट करे। रहते इंसान है भाई, फरिश्ते थोड़ी है, उतर के सीधा आगे थोड़ी। क्या हुजूर की सोहबत याफ्ता है गलतियां नहीं होने के वास्ते? गलतियां कोताहियां अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको कहता हूं 1000 खच्चरों से घोड़ा फिर भी बेहतर है प्यारो। 1000 खच्चरों से घोड़ा फिर भी बेहतर है। खच्चरों को सुन रहे मुल साहब नक्को भाई जान दो, वो करे कहते, इन्हों ये करे कहते, उन्हों चंदा करे कहते, उन्हों फुलां करे कहते, इन्हों ये करे कहते। अरे फिरा के मारा तो मौलवी एक 10,000 खा लिया होगा तुम्हारे। लाखों करोड़ों खा लेने वालों को तुम बुरा नहीं समझ रहे। तुम्हारा दीन ईमान बचाने वाला 500, 1000 रुपये, 200, 400 रुपये कुछ इधर उधर हो गए, वो भी गफलत से हुए होंगे, तो तुमको दुनिया का जो है ना तकलीफ हो जाती। खुदा का वास्ता गैर इस बात को समझ गए हैं कि मुसलमानों को जो फीडिंग मिल रही है, जो रूहानियत मिल रही है, इनके अंदर जो इस्लाम बाकी है, इस्लाम की जो हरारत, जो जुर्रत, जो शुजाअत बाकी है, जब भी इस्लाम पर, कुरान पर, अल्लाह पर, उसके रसूल पर कोई बात आती है, करोड़ों लोगों के मुकाबले के लिए लोग सीना सिपर होकर के खड़े हो जाते हैं, रोडों पर आ जाते हैं, मैदानों को अपने जो है ना अपने वजूद से आरास्ता कर देते हैं और मुखालिफिन के सामने आहनी दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं। ये नौजवान, इनके अंदर ये जोश आ रहा कहां से? तो पता चला कि इनको इनके उलमा से काट दो, इनकी फीडिंग बंद हो जाएगी, ये जो है फीके और नरम और बुदबुदे बन जाएंगे, इनको दबाना और खत्म करना आसान हो जाएगा। ये उनके एजेंडे में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे कुरान पाक। अच्छा मैं अभी बयान नहीं शुरू करा प्यारो, मैं तो आयत पढ़ा वैला समूद आखा हूं सालिहा। मैं आपको कुरान क्यों पढ़ना चाहिए उसकी तमहीद सुना रहा था। कुरान, अरे बोलो पढ़ूं कि बयान खत्म कर दूं?
جی حضرت، اچھا وہ سنا دوں. ایک انگریز گیا وہاں پر ترکی کو. حضرت بول رہے ہیں کہ ترکی میں وہ جو ایک انگریز گیا نا، انہیں کیا فارمولا یوز کرا، کیسا انہیں بگاڑ پیدا کرا، وہ چیز یہی فارمولا جو اس نے استعمال کیا وہاں پر. اس کے اپلائی کرنے کا انداز اس کا یہ تھا کہ اس نے اپنی ایک ٹیکنالوجی والی چیز یعنی ٹیلی گرام کو اس وقت عبد الحمید نام کے بادشاہ کو پیش کیا، جو ترکیوں کا آخری بادشاہ ہے. اس کے بعد کمال الدین اتاترک جو ہے وہاں پر آیا، جو سیکولرزم جو ہے نا اس نے قائم کیا وہاں پر. پھر جو ہے نا اس کے بعد اب امید قوی ہے کہ جو آیا ہے بیچارہ شاید وہ پھر اسلامی حکومت قائم کر سکے، لیکن بظاہر آثار نظر نہیں آ رہے. اس کو اس قدر دباؤ میں رکھا گیا ہے کیونکہ مقروض ہو گیا. سیکولر ملک ایکول ٹو مقروض ملک، یہ لکھ لو آپ. سیکولر ملک بولو ایکول ٹو مقروض ملک. ورلڈ بینک اس کو کسی نہ کسی زاویے میں لا کر قرضہ لینے پر مجبور کرتا ہے، اس کے بعد تگنی کا ناچ نچاتا ہے. اس کے بعد تگنی کا ناچ. ہم لوگ کتنے مقروض ہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ ارے بولو بادشاہ، نہیں معلوم؟ ارے 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 میرے اوپر بھی خرچہ ہے کیا بول کے سوچ رہے ہیں بات جانے. ہاں 4 لاکھ تو خالی منیمم ہے. آئندہ ہمارے 3 جنریشن سے 4 جنریشن تک پیدا ہونے والے بچے 2 لاکھ روپے مقروض ہے. ہم لوگ جتنے باقی ہے نا ابھی دھرتی پر، جتنے ہم لوگ دھرتی پر ہے ابھی ہندوستان کی دھرتی پر، ان لوگوں تو 4 لاکھ روپے سے زیادہ کا قرضہ ہے. اور اب بڑھ گیا 6 لاکھ کے اوپر ہو گیا. وہ پرانی اپڈیٹ ہے، وہ تھوڑا اس کو آپ اور اس کو نہیں پہ لے جاؤ. 6 لاکھ کے اوپر ہے. 6 لاکھ روپے قرضہ ہے ایک ہندوستانی. 6 لاکھ روپے قرضہ ہے. نیکسٹ 3 جنریشنز مقروض ہے. کتنے؟ تمہارے بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے قرضے میں ڈوبے ہوئے لوگ. تمہاری نسلیں ابھی باہر نہیں آئی. صحیح بتا رہا ہوں با، قرضے میں ہیں وہ لوگ. اتنا قرضہ رسول اللہ نے لعنت بھیجی تھی کہ سود نہ لو، یہ تمہارے ملک کے لیے مفید نہیں ہے. لیکن تم نے تعصب میں ایک ایسے پیغمبر کی بات نہیں مانی جو تمہارے لیے بھی خیر خواہ تھا. تمہارے ملک کا امن، انتی، آشتی کا گہوارہ بنے رہنے کا جو فارمولا تھا کہ تم اس کو مقروض نہ کرتے، تم نے اس کی گلی گلی کو، جوان جوان کو، بوڑھے بوڑھے کو، عورت عورت کو، بچے بچے کو، آنے والی جنریشنز کو تم نے مقروض کر دیا ہے. کاش تم اچھا انسان سمجھ کے حضور کی بات مان لیتے. تم اسلام نہ قبول کرتے پھر بھی تم کو حضور کی بات سے فائدہ ہو جاتا. لیکن کہاں سنیں گے، اپنی انا میں مرے ہوئے. بتاؤ، لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض اور ہر ماہ اس کے اوپر چڑھنے والا سود، بیاج. اب لگام کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ بولو بولو نا. جو قرضہ دے رہا اس کے ہاتھ میں. سیکولر ملک کا ایک ہی مطلب ہے، اچھے سے سن لو. دھرتی پر اس وقت 2 ممالک ایسے ہیں جو مقروض نہیں ہیں. میری بات سن رہے ہو؟ دھرتی پر اس وقت 2 ممالک ایسے ہیں جو مقروض نہیں، جس کو پوری دنیا غلام سمجھ رہی ہے. ایک فلسطین ہے، دوسرے افغانستان ہے. یہ لوگ مقروض نہیں ہیں. غلط بات نہیں بول رہا ہوں با، ریسرچ رپورٹ ہے یہ. فلسطین اور افغانستان، یہ 2 ملکوں. سعودی بھی لطف ہو چکا ہے جب سے اس نے نیون سٹی کی دم اپنے پیچھے لگا لی ہے. یہود و نصارہ نے اس کے دماغ میں فطور بھر دیا. 2030 ویژن کے نام سے ان کے دماغوں میں گوبر پیدا کر دیا. اس کے بعد وہ لوگ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ، یہاں تک کہ فلسطینی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اسلحہ برآمد کرنے کے واسطے لاکھوں ٹن ڈالر اور لاکھوں ٹن جو ہے مواد خود UAE نے پیش کیا ہے، محمد بن سلمان نے پیش کیا ہے، تاکہ ان کی چاٹو خوری سے ان کو قرضہ مل سکے اور نیون سٹی بنانا ان کا آسان ہو جائے. یہ نالائقوں کو ان کے پیروں کو چاٹنے کی ضرورت نہ تھی. محمد بن سلمان، میری شاید آواز نہ پہنچے لیکن میں دکھڑا اپنا رکھ دیتا ہوں. کاش اللہ اس تک پہنچا دے، کاش اللہ اس تک میری بات پہنچا دے. میں بہت چھوٹا ہوں لیکن بات ایسی کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گا وقت آنے پر. آنسوؤں کے سوا آپ کی آنکھوں میں کچھ نہیں رہے گا. محمد بن سلمان سے کہتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لے لے. یہ یہود و نصارہ کی چڈیاں دھونے کے بجائے، ان کی پیروں کے تلووں کو چاٹنے کے بجائے مسلمانوں سے ایک مرتبہ بول دے کہ مجھے اپنے نبی کے شہر کو سجانا ہے، سنوارنا ہے. خدا کی قسم ہماری عورتیں اپنے جسم کا زیور نکال کے تجھے دے دیں گی. ان منحوسوں کی تجھے ضرورت نہیں. صرف عجم کے مسلمان تجھے اتنا مالدار کر دیں گے کہ تیری نسلیں کھاتے کھاتے مر جائیں گی لیکن تیرے پاس مال ختم نہیں ہوگا.
کیونکہ رسول اللہ کے شہر کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں جو احترام ہے اس کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا. اس وجہ سے نہیں لگا سکتا کیونکہ تو راتوں کو شراب میں ڈوبا ہوا ہے, شباب میں ڈوبا ہوا ہے. تجھے نظر نہیں آ رہا یہودیوں کی چاٹو خوری کی وجہ سے جو نقصان مسلمانوں کو ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تجھے. تلوے چاٹ رہے ہیں, جا کے چاٹ رہے ہیں. ان لوگوں کے پیسے ان لوگوں کو خرچہ دے رہے لوگ. کلبوں میں جاتے لاکھوں کروڑوں درہم دینار ہار جاتے, وہی پیسے لوگ جمع کر کے ان کو خرچہ دیتے. بولا تو برا لگے گا لیکن سننا, یہ لوگ جو ہے میرا یوٹیوب پر ان کے اس حرکت پر ایک سخت ترین میرا بیان بھی ریکارڈ ہے. بن سلمان اور سدیس کے اوپر میں نے سخت کلام کیا ہے اس کے اندر. اللہ مجھے معاف فرمائے, میں کسی کو برا بتانا نہیں چاہتا, لیکن جو گناہ اوپن ہو جائے, سر عام کیا جائے اور امت مسلمہ کو اس کا نقصان ہوتا ہو تو پھر علماء اگر نہ بتائیں تو بے غیرتی سے مر جانا چاہیے. میں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, سن لینا پیارو, سن لینا اچھے سے پیارو. وہ بیان کا عنوان کیا تھا مولانا مفتی صاحب, جو میں حرمین کے وہ ماڈل کے سامنے اللہ ڈانس کرے تھے, ریاض موسم کے نام سے. ارے بولو موسم اور ریاض, بولو, جا کے چیک کر لینا گھر میں. شاید آپ کو خبر بھی نہ ہوگی کیا کچھ دنیا میں فتنہ بپا ہوا ہے, آپ کی نظریں شاید وہاں تک پہنچ پائے نہ پہنچ پائیں. گھر جاؤ تو موسم الریاض کے نام سے آپ جو ہے چیک کر لینا اور دیکھنا کہ اس نے انسانیت کے نام پر, ہیومینٹی کے نام پر کعبۃ اللہ کے ماڈل کے سامنے ننگی عورتوں کو نچایا ہے, ننگی عورتوں کو نچایا ہے کعبۃ اللہ کے ماڈل کے سامنے. بے غیرتی کی حد ہوتی ہے. قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ, اللہ رسول کے کلام کو ہلکے لینے کا نتیجہ. قرآن میں اللہ نے کہا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا. اللہ تعالی حضور کو بولے, کس کو بولے؟ سننا اچھے سے آیت, علماء حفاظ موجود ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. محبوبہ یہ ان کے پاس جو ہے نا لوگ جا رہے ہیں یہود و نصارہ کے پاس, زیادہ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ محبوب کبریا کو, خاتم النبیین کو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اللہ کہہ رہے ہیں آپ سے یہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. ولن ترضا, کبھی راضی نہیں ہو سکتے. ان کا آپ سے الیہود والنصارہ, یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنے دھرم میں لا لیں, آپ کو اپنی ملت میں شامل نہ کر لیں. اس وقت تک یہ لوگ راضی ہونے والے نہیں. اب محمد بن سلمان صاحب کے اخلاق جو ہے حضور سے بھی زیادہ عالی ہو گئے کیا؟ ارے بولو جی, ایسے 54 لاکھ فقیر میں محبوب کے قدموں میں قربان کر دوں. ارے بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایسے 54 لاکھ فقیر میں محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پہ قربان کر دوں گا. چاہو لوگ مجھے اس کا دشمن سمجھے, نفرتی سمجھے, جو سمجھنا ہے سمجھے, میں حضور سے زیادہ عالی قامت اس کو نہیں سمجھ سکتا. جب حضور سے اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ دوستی کے لائق نہیں, تو پھر کاہے کو چاٹو خوری کر رہے ہیں؟ حضور سے زیادہ اخلاق ہے تمہارے پاس, حضور سے زیادہ دینداری ہے, حضور سے زیادہ حکمت ہے, حضور سے زیادہ جو ہے آخرت تک کا دھیان ہے تم کو. آگے کی باتیں تو حضور کو پتا تھی, مجھے اور تجھے کیا پتا ہے؟ بہرحال ہم نے موقع دیا قرآن چھوڑ کر, کیا چھوڑ کر بولو؟ قرآن چھوڑ کر غیروں کو موقع دیا ہے, غیروں کو موقع دیا ہے. آؤ ہماری گردنیں مارو, آؤ ہم پر کوڑے برساؤ, آؤ ہم پر حکومت کرو. بہرحال حضرت فرما رہے تھے کہ وہاں پر وہ بات سنائی جائے جو ایک انگریز آ کر کے سارا بگاڑ پیدا کر دیا, 683 سالہ حکومت کو خراب کرا. وہ بات میں آپ کو سنا رہا تھا, وہاں سے بات نکلی تھی تو یہاں پر آ کر کے رکی ہے. معاف کرنا ذرا, میرا کیا ہے وہ بولتے نا انجن ذرا پرانا ہے, جدھر نکلا ادھر ہی جاتے رہتا ہوں, ذرا ڈھکلنا پڑتا ہے ادھر ادھر اس کو. ہاں بات سمجھ رہے ہو پیارو؟ ارے بولو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ العظیم. اس نے آ کر کے ٹیلی گرام عبد الحمید کے سامنے پیش کیا. کس کے سامنے؟ بادشاہ خوش,
مہینے کی خبریں سال کی خبریں مہینوں میں آ رہی ہیں. بولو, سال کی خبریں مہینوں میں آ رہی ہیں, مہینوں کی خبریں دنوں میں آ رہی ہیں, دنوں کی خبریں گھنٹوں میں آ رہی ہیں, گھنٹوں کی خبریں منٹوں میں آ رہی ہیں, منٹوں کی خبریں سیکنڈوں میں آ رہی ہیں. خوش ہو گیا, بولا اب بادشاہ تو بادشاہ ہے. آبا و اجداد کو بادشاہت میں دیکھا لٹاتے ہوئے سونے خزانے سے. بولا کہ بولو کیا چاہیے. بولے کہ صاحب سرکار مجھے کچھ نہیں چاہیے, پھر یہ تم اتنی جو انویشن جو نہیں پیش کرے, یہ جو تم اپنی کلاکاری پیش کرے, اس کے بدلے میں کچھ تو مانگو مجھ سے, بادشاہ ہوں میں, مذاق تھوڑی ہوں. انہیں بولا صاحب میں مانگا تو آپ دے نہیں سکتے. ایموشنل بلیک میلنگ بولتے اس کو, کیا بولتے بولو, ایموشنل بلیک میلنگ. بعض لوگ جو ہے کپڑے کی دکان, کوئی کپڑے کی دکان والے تو برا نہ کو مانو, نماز پریشان ہو جاتے ہیں. تمہارے بارے میں نہیں بول رہا ہوں جی, کامن بات سنا رہا ہوں. کپڑے کی دکان میں جانے کے بعد بازے نے کیا کر دیا, کوئی خالی تم یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ بول کے ستاتے رہتے. اب لوگ بھی ٹارچر ہوئے رہتے صبح سے, رہندو مول صاحب نہیں خرید سکتے تم بولتا. اب انہیں اپنی انا کی تسکین کو خریدتا. کیا غلط بولا کیا وہ, تھوڑا مول صاحبوں کا ریزرو جو ہے نا, جو سوچنے کا نظریہ رہتا ذرا ڈیپ رہتا, تھوڑا آبزرویشن جو ہے نا ڈیپ رہتی تھوڑی. تو ایموشنل بلیک میل کر دیا عبدالحمید بادشاہ کو. کیا بول کے, نہیں صاحب رہندو آپ دیکھ لیے, میرے کو خوشی ہو گئی, آپ ہمارے بادشاہ ہیں, بس کیا دینا ہے کیا لینا ہے, میں خود انوینشن کرنے والا ہوں, میں کیا آپ سے لوں گا, آپ میرے کو کیا ہی دے سکتے ہیں. اب اس کو چڑھا انا کا مسئلہ. انہیں بولا نہیں اب تم بولنا میں دیتا ہوں تمہارے کو. بولو جی, اب تم میرے کو بولنا میں دیتا ہوں تمہارے کو. بولا کہ دیکھو صاحب میرے کو بطور قرض کے کچھ رقم چاہیے. بولا اور مجھے زمین چاہیے, اتنی بڑی زمین چاہیے کہ میں اس کے اوپر اپنی ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں, اور مجھے مزدور طبقہ چاہیے سال بھر کے لیے. بس اتنا سا مجھے چاہیے. اگر آپ اف یو جو ہے نا اگر آپ کر سکتے ہیں, اف یو ڈو دس, میں آپ کا جو ہے نا ہاردک سواگت کرتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں. آپ مہربانی کر دیجیے, اتنا کام کر دیجیے آپ, اگر آپ اتنا کر دیں. تو اب بادشاہ بولا یہ بھی کوئی بات مانگی کیا تم نے, مانگا ہوتا ہیرے جواہرات مانگے ہوتے ہم خوب دیتے تم کو, زمین کا ٹکڑا تو ہم تم کو یوں میں دیں گے. امیڈیٹلی اس نے قلم اٹھایا اور زمین کا ایک بڑا ٹکڑا جو تقریباً 16 ایکڑ پر مشتمل تھا اس کے نام کر دیا. پہلا غیر وہاں پر داخل ہو گیا, نصرانی پہلا غیر وہاں پر داخل ہو گیا. اب اس نے جو پیسہ مالیا جو اپنے جو کنسٹرکشن کے لیے لیبر لے لیا, سب لے لیا, جگہ مل گئی, کنسٹرکشن مل گیا. اب اس نے اپنی قوم کو لکھا, اپنی قوم کو خط لکھا. کیا خط لکھا, او بے غیرت نصرانیوں. کیا لکھا, او بے غیرت نصرانیوں, اگر تم جاگ سکتے ہو تو جاگ جاؤ, میں جاگ گیا ہوں. میں نے ان کے ملک کے اندر فصیل میں کیل ٹھونک دی ہے, میں اپنے کام پر لگ گیا ہوں, تم زندہ ہو تو میری مدد کرو. وہ خط آج بھی ترکی کے میوزیم میں ہے, الفاظ کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو, وہ خط آج بھی ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے. وہاں سے ایسی امداد آئی پوچھو نہ کو, کیونکہ وہ لوگ تو چاہ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے, اور خوب مدد آئی. اس نے زبردست قسم کی یونیورسٹی 1 سال کے اندر کھڑا کر دی. پیسہ منہ پہ مارا لوگوں کے, لوگ کام والوں کو خوب پیسہ دیا. باہر 100 روپے میں تم کو 200 دیتا ہوں, باہر 200 روپے میں تم کو 400 دیتا ہوں, کام نہیں رکنا, دے دبا دو. سال بھر کے اندر پوری یونیورسٹی بنا دیا, سال بھر کے اندر. وہ دور میں جب ٹیکنالوجیز نہیں تھے, سال بھر کے اندر پوری یونیورسٹی مکمل بنا کر کے چھوڑ دیا. اس کے بعد اس نے بادشاہ کے سامنے جا کر کے کہا, بادشاہ سلامت, یونیورسٹی تو بنا لیا ہوں, لیکن میں آپ کے قبیلے کے اوپر, آپ کی قوم کے اوپر, آپ کے ملک کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہوں. بولو میرے ساتھ, آپ کی قوم کے اوپر, آپ کے ملک کے اوپر میں احسان کرنا چاہتا ہوں. انہیں بولا کیا احسان ہمارے پر بھائی. بولے کہ جو ٹیکنالوجی آپ دیکھیں نا میں بنایا سو ٹیلی گرام والی, ہاں اچھی تھی بابا, ویسے فارمولے میں تمہاری قوم کو سکھاتا ہوں. بولو, ویسے فارمولے میں تمہاری قوم کو سکھاتا ہوں. اب کون اپنا ڈیولپمنٹ نہیں چاہیں گا بھائی, بولو, ارے بولو نا, ترقی کون نہیں چاہتا. ہاں, اس نے کہا ارے بھائی تم تو ہمارے اپنے نکلے یار, مسلمان نہیں بنایا سالہ یونیورسٹی اتنے سالوں میں, تم تو بہت بڑے مہربان نکلے, تمہارا شکریہ, تمہاری جو ہے نا کتنا بھی تمہارا شکریہ ادا کرو کم ہے. بہرحال یونیورسٹی بن گئی اور ایڈمیشنز کا پرمیشن بھی مل گیا, ایڈمیشنز کا پرمیشن بھی مل گیا. اب اس نے پہلے بیچ کو ٹوٹلی فری رکھا, انہیں اپنے مقامات سے بہترین سرجنز کو بلایا. بولو میرے ساتھ, بہترین سرجنز کو بلایا, بہترین پروفیسرز کو بلایا, بہترین ٹیکنالوجی جاننے والوں کو بلایا.
بہترین طب جاننے والوں کو بلایا، بہترین سائنس جاننے والوں کو بلایا، بہترین تحقیقاتی ٹیموں کو بلایا، اور اس نے کہا کہ میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے. ان کو بلایا، وہاں سے بلا کر کے پہلے بیچ کو اس نے پورے جوش و خروش کے ساتھ ایسا سکھایا، ایسا ان کی اسکل کو ڈیولپ کیا کہ ان بچوں کی مہارتیں دیکھ کر مسلمانوں کی جو ہے نا، بولتے نا، منہ کے اندر سے رال گرنے لگی کہ یہ کیا سکھا رہا ہے بھائی یہ بندہ. گویا ایکول ٹو مہربان فرشتہ ہو گیا انہیں. ارے بولو ایکول ٹو، بولو مہربان فرشتہ ہو گیا ان کے واسطے، کیونکہ ان کے بچوں کی اسکلز کو ڈیولپ کر رہا ہے، ٹیکنالوجی سکھا رہا ہے، سائنس سکھا رہا ہے، ہاں دنیا جہاں کی چیزیں سکھا رہا ہے. تو ان کے واسطے وہ سر کا تاج بن گیا، فرشتہ بن گیا. اب اس کے بعد دوسرا بیچ، پہلا بیچ 5 سال کا مکمل، دوسرا بیچ جب آیا تو اس نے کہا دیکھو میں دوسرے ملک سے اساتذہ کو بلا رہا ہوں، اچھے اساتذہ ہیں، اس وجہ سے ان کی سیلری عام استاد سے 10 گنا زیادہ ہے. لوگوں نے کہا ان اسکلز کے سامنے یہ سیلری ویلری کچھ میٹر نہیں کرتی، جتنی فیس تم پوچھو ہم دینے تیار. اب وہاں سے کلیکشن شروع. اس کے بعد دوسرے بیچ کے اندر 5 سال کے اندر اتنے مسلمانوں نے اس کے اندر ایڈمیشن لیا کہ زمین کے پیسے اس نے بادشاہ کو واپس کیے. جو رقم بنتی تھی بادشاہ کو اس نے واپس کی، اور جن کو خط لکھ کر کے منگایا تھا ان کے پیسے واپس کیے، اور جو ٹیم کو بلایا تھا ان کو پیسے دینے کے بعد بھی لاکھوں ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں بچے ہوئے تھے. اتنا پیسہ ان کے پاس سے اس نے نکالا. یہ ڈونیشن وونیشن جو ہے نا، یہ آج کی ایجادت نہیں ہے، یہ اسی وقت کی ایجادت ہے. لاکھ روپے ڈونیشن، 2 لاکھ روپے ڈونیشن، 3 لاکھ روپے ڈونیشن. چندہ بولنے شرم آتی اس لیے انگلش میں بول رہے ہیں ڈونیشن. بیچارہ مل صاحب جو ہے چندہ بول کے پریشان ہے. دوسرے لوگ کوئی اسکول والے ہیں تو برا نہیں ماننا با، ایک کامن سینس بتا رہا ہوں. ڈونیشن ہوتا نہیں ہوتا، بولو 1-1 لاکھ روپے، 2-2 لاکھ روپے، 3-3 لاکھ روپے ڈونیشن. ڈونیشن کا مطلب ہی چندہ ہے. غلط بول رہا ہوں کیا با؟ ڈونیشن کا مطلب ہی چندہ ہے. 3 لاکھ روپے لے کر انہیں اے سی میں بیٹھتا اور آپ باہر کھڑے ہوئے رہتے، پرنسپل صاحب آئے تو ملیں گے بول کے. وہ مولوی کو 500 روپے دے دیے تو آ کے اس کے بازو بیٹھ جاتے، کیا چل رہا صاحب آج کل؟ 500 کا کیا کرے، کل دیا تھا نا. برا نہیں ماننا پیارو، سمجھا رہا ہوں قوم کی حالت، اس کی درگتی، آبزرویشن بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے. 3 لاکھ روپے لے کر انجینئر صاحب، پرنسپل صاحب اے سی روم میں بیٹھے ہوئے، اور یہ بیچارہ باہر. اب بلاتے سرکار، جب بلاتے سرکار، بلائے تو بلائے، نہیں بلائے تو نہیں بلائے. کل آؤ بولے سر، اوکے میڈم. کل کب آؤ بولے سر، کل سر 9 بجے آتے، آپ 8 بجے آ کے بیٹھ جاؤ. جی میڈم. مل صاحب بہت دکھ سے گزرے سو دکھ رہا نہیں. ارے بولو جی، گزرے سو گزرے با، حقیقت ہے اس میں کیا ہے. ارے آپ لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے کیا با؟ خیر جانے دو. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہدایت دے. ایسے لوگوں کو اللہ پیدا فرمائے جو اپنی قوم کا درد رکھتے ہوئے اسکول بنانے لگے. کاش کوئی ایسے نوجوان پیدا ہو جائے. انہوں ہمت کر رہے ہیں، اللہ کرے ان کی مدد ہو جائے. اللہ تعالیٰ 3 سال سے بول رہا ہوں تو یہ سال تیار ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. بہرحال پیارو سنو میری بات. تو اس نے دوسرے بیچ کے اندر خوب انکم کی اور مہارت سکھائی بچوں کو. دور دور تک اس کا نام، پورا ملک تھا، میں ترکی پورا ملک، اور پورے ملک میں ایک یونیورسٹی بولے تو کیا حالت کا کمایا ہوں گا انہیں، آپ سوچو ذرا. ارے بولو نا جی، پورے ملک میں ایک یونیورسٹی، کیا بری حالت کا کمایا ہوں گا انہیں، آپ سوچو ذرا. اندھا دھن نوٹ اس نے چھاپے، اور واقعی 2 بیچوں کو اس نے ایسی ٹیکنالوجی سکھائی، ایسے ایسے ہنرمند بچوں کو نکالا. کیونکہ اس کو پرچار مقصود تھا. جو زبانی پرچار ہوتا ہے نا، یہ اشتہاری پرچار سے 10 گنا زیادہ اثر رکھتا ہے. زبانی پرچار اشتہاری پرچار سے 10 گنا زیادہ اثر رکھتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، زبردست قسم کا اثر. اور لوگ جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں جا کے بولے، جا رہے میں سکھا تو بھی سیکھ، میں سکھا تو بھی سیکھ، میں سکھا تو بھی سیکھ. جا رہے ہیں، کوئی سرجن بن رہا، کوئی پروفیسر بن رہا، کوئی جو نا ڈپلوما کر رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا. بات سمجھو. تیسرے بیچ کے اندر اس نے ایک کام کیا کہ سرجری چلتے وقت میں جان بوجھ کے سرجری ایسے وقت میں شروع کی کہ بیچ میں اذان آ جائے. ارے بولو، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے اوٹ پٹانگ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ارے اسٹوری برائے اسٹوری نہیں ہے، یہ ریئل بیس اسٹوری سنا رہا ہوں. جان بوجھ کر اس نے اذان کے قریب سرجری شروع کی، اور جو بچے پڑھنے کے لیے پریکٹیکل کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں بلیڈ دے دیا اور آدمی کا پیٹ پھاڑ دیا. اذان ہو گئی، بچے مسلمان بچے اذان سنی، انہوں نے نماز کو جانے کی تیاری کرنے لگے. تو کہا کہ دیکھو
انسان کی جان ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. انسان کی جان کیا ضروری ہے؟ ہر چیز سے زیادہ ضروری. انسانیت نہیں ہے تمہارے اندر؟ بغیرت ہے تم. سامنے آدمی کٹا پڑا ہے, تم کو نماز کی صدری ہوئی ہے, جا کے پڑھ لینا بعد میں. سر ہے انہیں. بچے خاموش بیٹھ گئے. ہوتے 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 ایسا زہر اس نے بھرنا شروع کر دیا, وانٹڈلی ایسے اوقات کو لاتا اس میں کہ بچوں کی کلاس اس وقت آ جائے, بچوں کا کام اس وقت میں آ جائے, بچوں کا سبجیکٹ اس وقت میں آ جائے, بچوں کا ایگزام اس وقت میں آ جائے. جان بوجھ کر پورے بچوں کو اس میں اس نے اٹکائے رکھا. تیسرے بیچ میں, چوتھے بیچ میں انہیں باقاعدہ جو ہے نا بچوں کے ذہن میں کتاب پڑھاتے وقت, فارمولے دیتے وقت زہر بھرنا شروع کر دیا. زہر تو جب ہی شروع ہو گیا تھا جب کاٹ کر کے سامنے رکھا تھا, باڈی کو کاٹا اور ذہن میں زہر بھرنا شروع کر دیا. زہر تو جب ہی شروع ہو گیا تھا, لیکن باقاعدہ انجیکشن دینا شروع کر دیا کہ دیکھو ہر ریلیجن, مسلمان نہیں بولا انہیں, مسلمان بولا تو لات مار کے بھگا دیتے تھے اس کو. بولو, ہر ریلیجن انسانیت کی راہ میں, ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. جو آج بھی یہ سلوگن ہمارے آپ کو جو ہے نا نیشنل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آئے گا. کئی ٹوپیاں پگڑیاں پہن لے کے بیٹھ کے بولتے ہیں انسانیت سب سے اوپر ہے. بھائی بولو میرے ساتھ, کیا بولتے ہیں؟ انسانیت سب سے اوپر ہے, ہیومینٹی سب سے اوپر ہے. ہم میں سے کتوں کا ذہن ایسا ہے؟ بولو بولو, ہے نہیں ہے؟ بولو ہے تو ہے, بولو. ہاں, انسانیت سب سے اوپر سمجھتے نہیں؟ انسانیت سب سے زیادہ سروپری ہے, سب سے زیادہ اوپر ہے بولتے. لیکن میں ممبر رسول پر بیٹھ کر قسم اٹھا کر کے آپ سے کہتا ہوں, خدا کی قسم آپ مجھ سے لے لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے انسانیت بھیک مانگتی ہے کہ آقا ہم کو انسانیت سکھائیے. میرے الفاظ یاد رکھنا, یہ کتاب میں نہیں ملیں گے آپ کو پیارو, یہ کتاب میں نہیں ملیں گے آپ کو پیارو. حضور کے سامنے انسانیت, ہیومینٹی سکھانے کی بھیک مانگتی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو اتنے واقعات سنا سکتا ہوں, اتنے واقعات سنا سکتا ہوں, قسم بخدا آپ کو سحری کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. آپ کو سحری کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. چھوڑ ڈالو مول صاحب, آپ کیا بول رہے ہیں کیسا؟ ارے بولو رے بابا, بولو, چھوڑ ڈالو. ابھی بیان نہیں شروع ہوا میرا, ویلا سمودا خام سالیہ باقی ہے. بیان شروع کر دوں؟ اچھا, سمجھ گئے؟ تین چیزیں اس نے کی, تین جو ہے بیچز کے اندر زہر بھرنا شروع کر دیا. اتنا زہر بھر دیا, اتنا زہر بھر دیا کہ 5واں بیچ نکلتے نکلتے یعنی 25ویں سال کے اندر مسلمان بچے حقیقت میں اسلام کو, مذہب کو, انسانیت کی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگے. تاریخ اٹھا کے پڑھنا آپ, باہر سے, ترکی کے باہر سے ایک بارود نہیں آیا, ایک گولہ گاڑی نہیں آئی, ایک ٹینک نہیں آیا, سنگل نمبر کی جو ہے نا جو دیسی کٹے کے جو گولیاں رہتے نا چھر رہے, وہ تک نہیں آئے. اسلام کی حکومت ختم. بولو اسلامی حکومت. نوجوان بچے, سنو میری بات, نوجوان بچے مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر کے آنے والے دوسرے مسلمانوں کو لات مار کے باہر نکالے. یہ بکواس اور پرانی اور دقیانوسی چیزاں چھوڑو. ہم ٹیکنالوجی کے ماہر, ہم ٹیکنالوجی کے امام, ہم سائنس کے امام, ہم خطب فلاں اور فلاں, ہم اس دور کے لوگ ہیں. پرانی دقیانوسی باتوں کو چھوڑو, یہ انسانیت کی ترقی میں رکاوٹ ہے. مذہب جو ہے انسانیت سے چھوٹی چیزیں, یہ چیزاں جو ہے نا دماغ میں ڈال کے مسلمان بچوں کو اپنی ہی مساجد کے خلاف کر دیا, اپنی ہی خانقاہوں کے خلاف کر دیا, اپنے ہی اداروں کے خلاف کر دیا, اپنے ہی دینی مراکز کے خلاف کر دیا. اب اس کے بعد وہاں پر اس قدر فتنے, جھگڑے, فسادات ہوئے کہ 25 سال کے جنگ و جدال کے بعد, بولو, خوب قتل و خون ہوا, غارت ہوئی, وہ مر گیا مردود, فاتحہ درود, اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد انہیں تو اپنا کام کر کے چلے گیا, پوری اسلامی مملکت کو تباہ کر دیا 25 سال میں. 4 بیچوں کی مارتے پورے مسلمانوں. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے 100 سال کی حکومت کو ختم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ صبح کو جا کر کے آدھا گھنٹہ بچوں کا الف بے پڑھ لینا اس کے قرآن سے تعلق کی بنیاد پر کافی ہے. بولو نا پیارو. رات میں مول صاحب آ کر کے آدھا 1 گھنٹہ پڑھا کر کے چلے گئے, کیا اس قدر قرآن سے تعلق کافی ہے؟ نہیں بولتے. تب بول کے فائدہ کیا پھر آپ لوگوں کے سامنے؟ اتنا سا تعلق کافی ہے؟ جوانوں سے بھی کہتا ہوں, بوڑھوں سے بھی کہتا ہوں, ادھیڑ عمروں سے بھی کہتا ہوں, چھوٹے بچوں سے بھی کہتا ہوں, پیارو اللہ کے کلام سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ. قرآن پڑھو تو آپ کو پتا چلے کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے.
میرا اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے؟ 30 سال سے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی 50 سال سے آپ میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک ہم کو پتا نہیں کہ ہمارا محبوب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا پیارا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، پتا نہیں۔ ایمانداری سے بولو، جو علماء حفاظ ہیں ان کو چھوڑ کر کے، جو تعلیم یافتہ صحبت یافتہ ہے علماء کے، ان کو چھوڑ کر کے اگر میں آپ لوگوں سے کہہ دوں سورہ بقرہ کا ترجمہ سناؤ تو سنا سکیں گے آپ لوگ؟ سوچو، پہلا سورہ ہم کو یاد نہیں ہے تو دوسرے باقی کے باتیں تو بعد میں کریں گے، چھوڑ ڈالو۔ بہرحال حضرت کے حکم پر بیان شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اسٹوری کمپلیٹ کرو رہے ہیں، ہاں نہیں برباد تو کر دیا، ہو گیا، اب تک چل رہا۔ اب وہ نحوست جو ہے سیکولرزم کی نحوست اب تک چل رہی۔ ابھی حالیہ دنوں میں طیب اردوغان آئے، اس کے بعد کسی حد تک جو ہے نا وہ جو ہے نا جو پرانی مساجد میں جہاں، جی حضرت، ہاں نہیں ذہن میں نہیں ہے حضرت میرے وہ واقعہ، ہاں محمود آفندی، ہاں قرآن پاک کا، ہاں یاد آ گیا مجھے، محمود آفندی نام کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے قرآن کے اوپر محنت کی، ہاں اچھا کرے حضرت آپ یاد دلائے، بہت زبردست بات ہے، تاریخی بات ہے۔ محمود آفندی نام کے ایک بزرگ تھے، عالم دین تھے، انہوں نے فکر اوڑھ لی، ہاں دیکھو بچا بھی تو پھر علماء سے ہی بچا، دیکھو قرآن بچا بھی تو علماء اکرام کی محنتوں سے بچا۔ محمود آفندی تھے بہت زبردست قسم کے عالم دین، عالم ربانی، اور اپنی قوم کا درد رکھنا ان کے اندر تھا، درد جذبہ بولتے ہیں نا جس کو، فکر، احساس، تڑپ کڑن۔ آپ لوگوں کو میں بتاؤں پیارو، ایک راز کی بات بتا رہا ہوں سنو، میں 20 علماء آپ کو بتا سکتا ہوں پیارو، جس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کے حق میں یہ لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، میں قسم باللہ واللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خواب خرگوش میں مست ہوتے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں 20 علماء کو میں ایسے جانتا ہوں جو میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں اور یہ میرے اور آپ کے حق میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قدر کر لو پیارو، کریں گے انشاءاللہ۔ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ نے فکر اوڑھ لی، کیا کیا معلوم؟ وہاں پر اگر قرآن کا کسی کے پاس ذرا پرچہ مل جاتا، بولو قرآن کا ذرا پرچہ مل جاتا، تو وہ جگہ جس جگہ یہ پرچہ ملا پورے گھر کو جلا کر خاک میں ملا دیا جاتا تھا۔ قرآن یہ کرنے والے غیر نہیں تھے، مسلمان بچے تھے، یاد رکھنا، غیر نہیں تھے کرنے والے، مسلمانوں ہی کی اولاد تھی جو مرتد ہو گئی تھی، قرآنوں کو جلانے والے مسلمان تھے اس وقت۔ سنو اچھے سے، اس کے بعد محمود آفندی نے فکر اوڑھ لی، اور کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے اس وجہ سے سام میں شراب کی دکان کے شوکیس، بولو باہر سے دکھ رہا کیا، بولو شراب کی دکان، وہ شراب کی دکان کے پیچھے تہہ خانہ، تہہ خانے کے نیچے زمین کے اندر مدرسہ بنا کر چند نوجوان بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر کے وہ چلے گئے، اور ان کے سینوں میں انہوں نے قرآن اتار دیا، اور قرآن شکل میں موجود نہیں تھا، کتابی شکل میں، استاذ کے سینے سے بنفس نفیس، استاذ کے سینے سے ان کے سینوں میں منتقل ہوا، کوئی قرآن لکھا ہوا موجود نہیں، کیونکہ سب جلا دیا گیا، مسجدیں جلا دی گئیں، بار سمجھ کر کے وہ لوگ چھوڑ کر کے جاتے تھے، کیونکہ باہر سے ایسی شکل اس کی بنائی گئی تھی تاکہ جو ہے فتنہ پرور لوگ جو ہے اندر نہ گھسیں، شراب خانہ سمجھ کر، ترقی کا سامان سمجھ کر چلے جانا، پینے پلانے کو ترقی کا سامان کہتے ہیں، آپ جو ہے پینے پلانے کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، بالی ووڈ کے ذریعے سے، ٹالی ووڈ کے ذریعے سے، ڈراموں اور سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو ایسا بنا دیا گیا، ہم پریپیئر ہو چکے ہیں، ہاں اگر ہمارے سامنے کوئی یہ لفظ بولتا ہے تو ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، یعنی جو ہے بیوی کو شوہر جو ہے پبلکلی کسی پارٹی میں نہیں لے جاتا ہے تو اس کو آکورڈ قسم کا سمجھا جاتا ہے، بائکورڈ سوچ کا کہا جاتا ہے، سطحی ذہن کا کہا جاتا ہے، جہاں ترقی یافتہ جو لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جس کو ترقی بولتے لوگ، جس کو ترقی بولتی دنیا، ان کی بات کر رہا ہوں میں، شراب نہیں پیے تو کون سی دنیا میں جی رہے تم؟ یہ 2024 ہے، بات 25 ہے، بات ایسا، تو شراب پینا وہاں پر کیا ہے؟ ترقی ہے، تھو ہے ایسی ترقی پر، جس میں انسان بہک جائے وہ ترقی ہے، جس میں انسان کی مت ماری جائے وہ ترقی ہے، جس میں پینے کے بعد انسان اپنی ماں بہن بہو بیٹی میں فرق و امتیاز بھول جائے وہ ترقی ہے۔ خیر بہرحال تو حضرت محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ نے اندر غاروں کے اندر اس کا انتظام کیا، زمینوں کے اندر نوجوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو روک کر ان کو قرآن پاک سکھایا۔ جب یہ فتنہ ختم ہوا تو جب یہ لوگ غاروں سے باہر نکلے تو لوگ حیرت میں رہ گئے کہ تقریباً 2500 سے زیادہ حفاظ کو لے کے نکلے انہوں اندر سے،
کتنے؟ 2500 اوور آل ہے یہ، مطلب اس کے اپراس آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تقریباً 2500 لوگ بچوں کو وہ لے کر کے باہر نکلے جب یہ فتنے دبنے لگے. کمال الدین اتا ترک کے پاس پھر سیکولرزم قائم ہوا وغیرہ وغیرہ، جھگڑے فتنے فساداں، اس قدر تعصب اور دہشت اور فتنے اور آتنک ختم ہو گیا. سیکولرزم ہی صحیح لیکن سسٹم میں آ گئے ایک، تو اس کے بعد تھوڑا یہ جو ہے جہاں بولے وہاں مارنا ختم ہوا. تب جا کر کے یہ لوگ باہر نکلے تو پتہ چلا کہ علماء اور حفاظ وقت آنے پر اپنے جان کو داؤ پہ لگا کر کے بھی اپنی نوجوان نسل کو بچانے کا کام کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. دعا دو ان علماء کو جنہوں نے تمہاری نسلوں کی ٹھوٹیاں پکڑ کے ان کو روکا ہوا ہے، تمہاری ٹھوٹیاں پکڑ کے ان کو روکا ہوا ہے. دعا دو ان علماء کو، مہربان ہیں یہ تمہاری نسلوں کے لیے، مہربانی کرنے والے. پیارو بے وقت ہم نے کیا ہے ان کو. ہم اگر اپنے خرچے پر ان کو جو ہے نا یہ کرتے تو اتنی مصیبتیں نہیں آتی. اب میرا دماغ بہت گھما ہوا ہے، میں کچھ بولوں گا آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، جان دو چھوڑو. سخت ہو جائیں گے پھر الفاظ، پھر جان دو چھوڑو، پھر کبھی بلا لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال یہ بات میں نے تمہیداً کہی. کیا کہی؟ بولو. تمہیداً کہی. قرآن سے دوری کا جو نتیجہ ہمارے مسلمان ملکوں نے اس کا جو نقصان اٹھایا وہ آپ نہ اٹھاؤ پیارو. نہ آپ کے پاس ویسی حکومت ہے، ارے بولو، نہ آپ کے پاس ویسی سپاہ ہے، نہ آپ کے پاس ویسی وسعتیں اور طاقتیں ہیں، نہ آپ کے پاس ویسا راج ہے، نہ آپ کے پاس اتنا مال ہے. لیکن اس کے باوجود شیطان اور فتنہ پروروں نے اپنا کام کر دیا. ہم تو سارے دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں. قرآن کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنا لینا. اچھا پکا والا وعدہ کون کر رہے انہوں ہاتھ اٹھاؤ. پکا وعدہ قرآن کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنا لو. بنائیں گے انشاءاللہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمود کو ہم نے، صالح کو ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا کس کے پاس؟ قوم سمود کے پاس. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. صالح علیہ السلام کو ہم نے ان کے پاس بھیجا. قال، صالح نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. یا قومی اعبدوا اللہ. کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. سمجھ رہے ہو سریش؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ. کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنا. ما لکم من الہ غیرہ. کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے غیر میں دلچسپی رکھ رہے ہو. کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ بھی اپنی وندنا اور آستھا کو جوڑ رہے ہو، اپنی اپاسنا کو جوڑ رہے ہو، اپنے دھنیاواد کو جوڑ رہے ہو، اپنی عبادتوں کو غیر اللہ سے منسوب کر رہے ہو. ما لکم من الہ غیرہ. غیروں کے سامنے بولو اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک بولو نہیں ٹھہرانا. آگے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم. تحقیق کہ جب تمہارے پاس سچی اور سچی اور صاف اور ستھری واضح دلیل آ چکی ہے. واضح دلیل کیا تھی؟ کہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ صالح ایسا کرو کہ تمہاری باتیں تو ہم کو سمجھ، حالانکہ اچھی بات کر رہے تھے وہ، لیکن جب انسان جو ہے نا مت ماری جاتی ہے نا تو اس کو پیشاب میں بھی خدا دکھتا ہے. ارے بولو کہاں دکھتا ہے؟ پیشاب میں بھی خدا دکھتا ہے. دکھ رہا دکھنے والوں کو. اگر آپ جو ہے یوگی آدتیہ ناتھ سے پوچھیں، ان کا اسٹیٹمنٹ آج بھی موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، 2011 کی رپورٹ نکال کر کے آپ دیکھ لیجئے. اس کے اندر ان سے پوچھا گیا آپ کو جو ہے سی ایم کی پدوی کیسا ملی، یا اس کی جو ہے آپ آس کیسے لگا رہے ہیں، تو اس کے اپنے الفاظ تھے گاؤ ماتا کے متر کی کرپا سے. بولو گاؤ ماتا کے متر کی کرپا سے. تو متر کے اندر کس کو رب دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے رب، دکھ رہا ہے پیشاب میں رب دکھ رہا ہے. ایشور کو کیا کہاں سے کہاں لا کر کے پہنچا دیا. سریش سمجھ رہے ہو؟ ہاں ایشور نراکار، اس کو پیشاب میں دیکھنا چاہیے. ہاں وہ برہمانڈ کا تنے تنہا خالق اور مالک، جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کو پیشاب میں ڈھونڈ رہے ہو. ما لکم من الہ غیرہ. یہ خالی غیروں کی حالت نہیں ہے، اپنے بھی بہت سے ایسے ہیں جو صرف جو ہے نا پیراں چاٹنے کو مذہب سمجھے ہوئے ہیں. برا نہیں ماننا پیارو. ہاں جا رہی دے دھڑا دھڑ پیراں چاٹ رہی، قبراں چاٹ رہے ہیں. چاٹو، معلوم ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدا. مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے محبوب نے فرمایا جو کائنات میں سب سے عظیم ہے خدا کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر.
خدا کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا. وہ کہہ رہے ہیں میری مزار مبارک کو سجدے کی جگہ نہ بنانا. جب آقا کے مزار مبارک کو سجدے کی جگہ نہیں بنایا جا سکتا تو پھر باقیہ کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو پیارو. عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، توقیر اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، لیکن ذات اور صفات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے. نہ مسلمان کے لیے جائز ہے نہ غیر کے لیے. جہاں پر غیر کر رہے ہیں وہاں پر اپنے بھائیاں بھی کچھ کم کے بولو نہیں ہے. دلیل آ گئی. دلیل کیا نکلی؟ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ پہاڑ پھٹنا، اس میں سے اونٹنی نکلنا. پہاڑ پھٹنا بولو، اس میں سے اونٹنی نکلنا. اونٹنی نکلتے تو اس نے بھی وہ کیا رہنا، پریگننٹ رہنا، حاملہ رہنا کہتے. نکلنے کے بعد میں انتظار نہیں ہونا، بچہ دینا کہتے فوری. اب یہ بدماشی کے لیے بولا گیا تھا نہیں، واقعی ان لوگوں کو دلیل چاہیے تھی. بولو نا. ان لوگوں سمجھے کہ ایسا کون ہی کر سکتا. پہاڑ، ایک تو پہاڑ پھٹنا ہے. آج کے دور کے اعتبار سے سوچیں گے تو تم سمجھ میں نہیں آئیں گا. یہ اس دور کے اعتبار سے پہاڑ پھٹنا کامن بات نہیں تھی. آج میں اور آپ سوچ رہے ہاں ستلی بم لگایا ہوں گا. میں بہت خطرناک ہوں. میں ڈالا ہوں گا بھائی، پاؤڈر ڈال کے ڈھمل کے مارا ہوں گا، پڑ گیا ہوں گا. نوجوانوں کی ہر خلعی سے واقف ہوں الحمدللہ. سمجھ رہے ہو پیارو؟ ہاں پاؤڈر گیڈر جب، ارے بولو بارود گیرو پاؤڈر گیڈر کچھ بھی نہیں تھا. ان لوگوں کیا بولے، سالے وہ سب ماننا گننا چھوڑو، بات کی بات میں دیکھیں گے. پہلے ایسا کرو، پہاڑ پھٹ جانا. کیا ہونا؟ پہاڑ پھٹ جانا، اس میں سے زندہ اونٹی نکلنا. اللہ کیا سوچے، اگر انہیں اپنے قرآن کچھ بھی جو پڑھتے تھے یا اس وقت کا جو بھی کلام اللہ کا تھا ان کو سناتے تھے، اگر انہیں اپنا جو بھی کلام ہے پڑھ کے پھاڑ بھی دے اگر پہاڑ، تو اگر اس کے اندر اونٹنی رہی تو انہیں بھی پھٹ جاتی ساتھ میں. ایسی سازش بولتے نا اس کو، پری پلانٹ سازش. کیا ہے یہ؟ ہاں یہ اب سے نہیں، یہ دماغوں میں ان لوگوں کے پہلے سے بیچاروں کے خبط سوار ہے. بس دشمنی، انبیاء سے دشمنی، نیک لوگوں سے دشمنی، اچھے لوگوں سے دشمنی. سمجھو پیارو، پہاڑ پھٹا، اونٹنی زندہ برآمد ہوئی، حاملہ تھی، اور امیڈیٹلی ان کے سامنے اس نے بچہ بھی جنا. اب یہ لوگوں کی حیرت کے فاقتے اڑ گئے لوگوں کی. یہ لوگ سوچتے رہ گئے کہ پاسبل، ہائیلی امپاسبل، از دس پاسبل؟ پہاڑ پھٹے، اونٹنی زندہ نکلے، حاملہ ہو، بچہ جنے، مذاق تھوڑی چل رہا ہے یہاں پر. لیکن چونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے معجزے سے نکلی تھی تو ایسی ویسی نہیں تھی. انہیں ڈیل ڈول میں دوسرے جانوروں سے 10 گنا زیادہ بڑی تھی. اس لیے جب چرنا شروع کرتی تھی تو دوسرے جانوروں کو کھانے کو ملتا نہیں تھا. اب خود سوار کر کے بلا لیے نا، ارے بولو، خود سوار کر کے لوگ بلا لیے اللہ میاں کے پاس سے. اب کھلانا نا بھائی، اللہ کی زمین میں اس کو کھانے کے لیے چھوڑ دو، ایک دن اس کو کھانے دو، ایک دن تمہارے جانوروں کو کھلا لو بول کے بولے. کون بولو؟ حضرت صالح علیہ السلام بولے بھائی تم لوگ بولے تو میں بولا اللہ میاں کو، اب آ گئی ہے تو اس کو کھانے دو بیچاری کو. اللہ کی زمین میں سے کھا رہی، تمہارا کیا جا رہا بھائی؟ پانی پیتی تھی تو ان کے جانوروں کو پانی ختم ہو جاتا تھا. پہلے اونٹ کتنا پانی پیتا؟ ارے بولو جی، ایک بار منڈی ڈالا تو ایک ڈرم صاف کر دیتا انہیں. معلوم ہے آپ کو اس کی کیپیسٹی؟ ارے بولو 18 لیٹر پی سکتا ہے ایک اونٹ پانی. کتنے لیٹر رہتا؟ پیتا صبح میں رہتا بھی کیونکہ اسٹور کرتا انہیں. اس کے اندر ایک تھیلی ایسی بھی ہے جو اس کے اندر پانی اسٹور کرتا، اور اس کے اندر ایک خاصیت اور یہ ہے کہ اس کی چربی ایک مخصوص انداز میں پگھلتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پیاس نہیں لگتی. چلو خیر، بعد میں اس ٹاپک پہ باریکیوں میں چل جاتے، پھر اس کے اوپر بات کریں تو پھر لمبا جاتا پھر موضوع. اس کی بھی تحقیق پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ. لیکن میں آپ کو سمجھانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ پورا پانی پی جاتی تھی. پھر وہ بھی نارمل اونٹنیاں اتنا پیتے، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی 10 جانوروں سے زیادہ طاقتور. اور جب وہ پینا شروع کرتی تھی تو پہلے اپن لوگوں کے سر کا اپن جو ہے نا پمپ کھول کے منہ کرنے چھوڑے تو ہو گیا تھا. کئی کچھ اتنا لمبا سوچ رہے نا بول تو پہلے ایک بالٹی پانی نکالنے 2 جنے جانا پڑتا تھا. دور جانا، پانی ڈالنا، کنویں میں سے نکالنا، بالٹیاں بھر کو لانا، بہت لمبے چوڑے قصے ہوتے تھے. تو ایک بار پی لی تو سمجھ لو 2-3 دن کا پانی بولو ختم ہو جاتا تھا. یہ لوگ پریشان ہو گئے. ان لوگوں نے سازش شروع کر دی، اللہ کی نشانی کو مٹانے کی سازش کی. اللہ کی نشانی کو مٹانے کی سازش کی. قرآن مجید کے دوسرے ایک سورے میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. سورہ شمس میں ہے نا، والشمس وضحاها. سورہ غاشیہ میں ہے، کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. نہیں وہ نہیں، سورہ شمس میں چلیے. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله. ہاں سورہ شمس میں چلیے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. راتوں رات پلاننگ کر کے لوگ کیا کرے، اونٹنی کو گھٹنوں سمیت کاٹ ڈالے. اونٹنی کو بیچاری پوری رات تڑپ تڑپ کے خون نکل کے مر گئی.
پوری رات روتی رہی. اللہ تعالیٰ بولے اب تم نے میرے معجزے پر وار کیا ہے، اب تم سخت عذاب اٹھانے والے ہو. اس کے بعد قوم صالح علیہ السلام کی قوم پر سخت عذاب آیا. اب سمجھو، اونٹ ایک نشانی تھی کس کی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. تو معجزے کو ٹھکرانے کی وجہ سے، معجزے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، معجزے پر وار کرنے کی وجہ سے اس قوم پر اللہ نے عذاب بھیج دیا. اس قوم پر اللہ نے، اب میری بات سننا پیارو، بات آخری 2 جملوں میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے. بات سمجھے میں کہاں سے لے کر آیا آپ کو؟ کاش سمجھے ہوتے آپ، کاش آپ سمجھے ہوتے میں آپ کو کہاں سے کہاں لے کر آیا ہوں. صالح علیہ السلام کی قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے معجزے کو ٹھکرایا، اللہ نے عذاب بھیج دیا. میں اور آپ آج اللہ کے معجزے کو ٹھکرا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں. بچے ہوئے کیوں ہیں؟ پوچھو میرے کو. ہم چھوڑے ہوئے ہیں کہ نہیں چھوڑے ہوئے قرآن کو؟ بولو، آخری جملہ ہے میرا، بولو. چھوڑے ہوئے ہیں کہ نہیں چھوڑے ہوئے ہم قرآن کو؟ پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ نے پیارے محبوب سے کہا، محبوبہ جب تک تم ان میں ہونا میں ان پر عذاب نہیں بھیج سکتا. محبوبہ بولو میرے ساتھ، جب تک تم ان میں ہونا میں ان پر عذاب، بولو میں ان پر عذاب نہیں بھیجتا. قسم لے لو، قسم، پیارے محبوب کی وجہ سے میں اور آپ بچے ہوئے ہیں. ساری دھرتی کا نظام پیارے محبوب کے قدم مبارک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ورنہ سب سے بڑے معجزے کا انکار، ورنہ سب سے بڑے معجزے کو ٹھکرانا سب سے بڑی ہلاکت کا سامان تھا. لیکن رسول اللہ کے صدقے جائیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ان پر قربان ہوں. صحابہ نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اسی جوش میں نہیں کہا تھا کہ ان کو احساس تھا کہ واقعی ہماری ہر سانس پر ہمارے سے زیادہ ہمارے نبی کا حق ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو پیارو؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھا دے. ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے. فذروھا، سو اس کو چھوڑ دو. تاکلوا فی ارض اللہ، تاکہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں سے. ولا تمسوھا بسوء، تم اس کو بری نیت سے نہ چھونا. فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ پھر عذاب علیم، دردناک عذاب تم کو آئے گا. یہ اللہ کہہ رہے، اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا نا، تو پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ جو لوگ آج مسلط ہو رہے ہیں ہم پر، یہ کبھی نہ کبھی ہم پر غالب آ جائیں گے. اس وجہ سے اللہ کا واسطہ، اس کے حبیب کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں پیارو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ. لگائیں گے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ